ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرمود عالم صاحب کے نزدیک اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام یہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جی فرمود بھائی۔ میرے نزد بہت شکریہ آپ کا، آپ کی گفتگو کے لیے بھی ہے، اور اسلامی جمعیت طلباء کے کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اس دفعہ زیادہ شکریہ اس لیے کہ پچھلی بار کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ شاید توبہ اللہ ہو گئی ہوگی کہ آئندہ نہیں کرا دی لیکن آپ نے حوصلہ کیا، اور پھر سے مکالمے کا اس میں مجھے ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے ٹائٹل میں مجھے صرف ایک سے نہیں 2-3 باتوں سے اختلاف ہے، لیکن جیسے بھی ہے، لیکن ہونا تو یہاں پہ مکالمہ ہی ہے، چاہے آپ ٹائٹل کچھ بھی بنائیں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اسلام باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب ہی ہے، اور اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مذہب کا بنیادی کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا جو بنیادی کام ہے، یہ میری طرف سے کوئی فتویٰ نہیں ہے، یا میری رائے ہے، یا میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ وہ انسان کے بنیادی طور پہ جو اس کے اخلاقی وجود ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے، اس کی تطہیر کی بات کرتا ہے، اس کے تزکیے کی بات کرتا ہے۔ جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس پس منظر کو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، آڈینس بھی سمجھتی ہے کہ آپ نے اصل میں کیا پوچھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پہ آج جو ڈیبیٹ کے لیے بھی اور مکالمے کے لیے بھی اگر بیٹھے ہیں، اور ماڈریٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر بنتا ہے سیاسی مذہبیت کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے نہیں، مذہبیت کی وجہ سے۔ جب میں کہتا ہوں مذہبیت یا ریلیجیوسٹی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ مذاہب ایسے اب ہیں، اسلام کافی وقت سے، اسلام سے تعلق رکھنے والے ان کے جو نمائندگان تھے، جو علماء اکرام تھے، انہوں نے مختلف وقتوں میں اسلام کا ایک سیاسی تصور پیش کیا۔ اس سیاسی تصور سے مراد، آپ اس کو ان اصطلاحات کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس میں اقامت دین کی اصطلاح موجود ہے، اس میں حکومت الہیہ کی اصطلاح موجود ہے، اس میں چھا جانے کا ایک عزم موجود ہے، اور اس میں زیر نگیں کر دینے کا ایک عزم موجود ہے، ایک ارادہ موجود ہے، اور یہ تصور موجود ہے کہ ایک ریاست قائم کرنا جو ہے، ایک مذہبی ریاست قائم کرنا ہماری کوئی ذمہ داری ہے، اور وہ ریاست ہم قائم کریں گے، اور قائم کرنے کے بعد ہمارے جو مذہبی نظریات ہیں بنیادی طور پہ ہم وہاں سے ڈرائیو ہوتے ہوئے وہاں پہ کچھ اصول، کچھ قوانین، کچھ آئینی چیزوں کو وہاں پہ لاگو کریں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں یا ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر بھی مذہب ہماری رہنمائی کرے گا۔ میں ذاتی طور میں اپنے نقطہ نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب، چاہے وہ آپ نے اسلام کے متعلق پوچھا ہے، لیکن یہ مذہبی بیسیکلی ایک بحث ہے، چاہے وہ اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ بھی کوئی مذہب ہو، اگر اس کا یہ اصرار ہے کہ ہم سیاسی حوالے سے بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی براستہ قانون اور آئین ہم کریں گے، تو میں اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں۔ باقی آپ نے جو سوال کیا، ظاہر ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک عقیدے سے متعلق ہے۔ مذہب کو میں یا اسلام کو بھی انسان کا اپنا ایک ذاتی معاملہ سمجھتا ہوں بطور سیکولر، اور سیکولرزم ہے بھی یہ کہ یہ آپ کا معاملہ ہے یا آپ کے اور خدا کے بیچ کا کوئی معاملہ ہے، اور سیاست کہتے بھی اس کو ہے، سیاست یا مذہب دو الگ الگ اینٹی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ سیکولرزم کا اسلام کے ساتھ میری رائے سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں، اس لیے نہیں بنتا ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے، سیکولرزم ہو یا ڈیموکریسی ہو یا سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو یا فیمنزم ہو یا کوئی بھی ازم ہو، وہ ایک نظریہ ہے۔ میرے حساب سے نظریے اور عقیدے کا آپس میں نہ تو تقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اسلام کا اگر ہم نے تقابل کرنا ہے تو وہ یہودیت کے ساتھ کریں گے، وہ عیسائیت کے ساتھ کریں گے، مسیحیت کے ساتھ کریں گے، یا ہندو مت کے ساتھ کریں گے، یا بدھ مت کے ساتھ کریں گے، یا آسمانی مذاہب کے ساتھ کریں گے، یا دنیا میں کوئی بھی مذہب اور عقیدہ موجود ہو اس کے ساتھ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نظریہ جو ہوتا ہے وہ تخلیق پاتا ہے انسان کے اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے علاقائی وزڈم سے۔ عقیدہ وہاں سے نہیں آتا، عقیدہ ایک منطقی بات نہیں ہے،
عقیدہ ایک لاجیکل بات نہیں ہے. عقیدے کا تو حسن ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے. لہٰذا آپ کو بتائی گئی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں. انسان کا اتنا عقل اور شعور ہے ہی نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ نے آپ سے کہا کیا ہے یا عقیدہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے. اگر عقیدہ آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا, اس کے باوجود بھی آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اس عقیدے کی پیروی کریں. نظریہ یہ معاملہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کا اور سیکولرزم کا تقابل کریں گے مثال کے طور پہ, تو پھر اس میں دیکھنا ہوگا مثال کے طور پہ آپ اگر سیکولرزم کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرتے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی بد احترامی کی یا آپ نے جو ہے کوئی تحقیر کی یا آپ کے اوپر کوئی ایسا قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو جیل بھیج دینا چاہیے یا جس کے نتیجے میں آپ کو سزائے موت ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ آپ نے سیکولرزم کا نام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا, یا اس لیے کہ آپ نے میرے نظریات کا استعمال یا اس کا مطلب کسی دیوار پہ غلط طریقے سے لکھ دیا, یا میرے نظریات کے حوالے سے آپ نے کچھ ایسے نعرے لگائے کہ وہ نعرے مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے, اخلاقی طور پہ تو آپ کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ اسی لیے مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ایک نظریہ ہے, عقیدہ نہیں ہے. عقیدے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں جب آپ نظریے اور عقیدے کا تقابل کریں گے, جیسے مثال کے طور پہ آج بھی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے بالکل ایسے ہی ہو رہی ہے جیسے انڈیا اور آسٹریلیا انڈیا کے اندر میچ کھیل رہے ہیں. میرا خیال ہے جو سوال میں اس کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اسلام میری نظر میں کیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام میری نظر میں باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے, بالکل برابر کا ایک مذہب ہے. میں کوئی رینکنگ نہیں کرتا کسی بھی مذہب کی, کون سا مذہب زیادہ برتر ہے کون سا مذہب نیچے ہے. میں اس رینکنگ میں بھی ہاں رائے صاحب, یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو باتیں ہیں. ایک فرمود صاحب نے بتایا کہ میری نظر میں اسلام جس طرح یہودیت اور عیسائیت ایک مذہب ہے, میری نظر میں بھی ایک محض ایک مذہب ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح باقی چیزیں عقائد ہیں, عقیدہ ہے, مذاہب فیتھ ہے, میری نظر میں بھی اسلام ایک فیتھ ہی ہے. اس کو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ ان دو پوائنٹ کی اس کی پھر آگے انہوں نے تشریح کیا, اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. کیا واقعی اسلام ایک آپ کی نظر میں عقیدہ ہی ہے, اس سے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے؟ جی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو کچھ واجب اعترافات ہیں میں ان سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. اپنی آواز شامل کرنا چاہوں گا عمران شفیق صاحب کی آواز میں, فرمود عالم صاحب کی آواز میں, کہ بہت ہی یہ ایک پروگریسو قدم ہے جمعیت کا, اس یونیورسٹی کا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آئیڈیاز کو چیلنج کیا جاتا ہے, جہاں پہ ایک دوسرے کے نظریات کو ایکیڈیمکلی چیلنج کر کے کچھ سیکھا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. تو یہ محض کلاس لینے کا نام نہیں ہے. آپ کی آواز میں بڑا دم ہے. میں بہت عرصہ تک میرے لیکچرز ان الفاظ کے ساتھ سٹارٹ ہوتے تھے کہ بھائی میں مرد ہوں اور میں شادی شدہ ہوں, اور شادی کے بعد ہم مردوں کی آواز کا پست ہو جانا ایک فطری امر ہوتا ہے, تو میری آواز دھیمی ہے. لیکن وہ شاید کرتے کرتے شاید ہم بھی قوال ہو گئے, گاتے گاتے آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اسلام محض ایک عقیدہ ہے, ویل اوبویسلی نو, اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی بھی اس طرح کے سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ اس سسٹم سے ہی پہلے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا دعویٰ کیا ہے, پھر آپ اس دعوے کو چیلنج کرتے ہیں یا اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا چیلنج کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک دین ہے, یہ ایک وے آف لائف ہے. مثال کے طور پہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ محض عقیدے کی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے. عقائد کا تعلق تھیولوجی کے ساتھ ہے, جبکہ اسلام 3 چیزیں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. تھیولوجی کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, اور معاملات کرتا ہے. تو تھیولوجی میں وہ عقائد ہیں جو آپ کو ان سے ملتے جلتے یا سم وٹ ڈفرینٹ عقائد آپ کو مل جائیں گے. عیسائیت میں مثال کے طور پہ, یہودیت میں, سناتن میں, اینڈ سو فورتھ, وہ ایک چیز ہے. اس کے بعد پھر عبادات ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. اس کے بعد ریلیجن بذات خود جو کہ کلچر ہوتا ہے تھیولوجی کا, وہ ایک اور چیز ہے جس کے اندر معاملات آتے ہیں. میں نے اپنے ہمسائے کا خیال کیوں رکھنا ہے, میں نے ٹیکس کیوں پے کرنا ہے, ریاست نے 8 جگہ پہ اسپینڈنگ کیوں کرنی ہے, یہ وہ صرف نظریہ نہیں رہتا. جب جس کو آپ نظریہ معافی چاہتا ہوں, صرف جسے آپ عقیدہ کہہ رہے ہیں,
وہ عقیدہ نہیں رہتا جب وہ آپ کو ایک معاشی نظام بھی دے, آپ کو ایک سیاسی نظام بھی دے, آپ کو عدالت کا نظام دے, مجموعی طور پہ آپ کے زندگی کے جملہ معاملات پہ آپ کو گائیڈنس فراہم کرتا ہے, تو وہ محض عقیدہ نہیں ہوتا, اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, جو ہمارے پاس جیسے فردوس صاحب نے کہا کہ سارے مذاہب ہیں اور اس میں اسلام ہے, ہمارا ویو ہے کہ اسلام ہے اور باقی سارے نظریات ہیں, جس میں ہندوازم ہو سکتا ہے, سکھ ازم ہو سکتا ہے, کرسچینٹی ہو سکتی ہے, جورزم ہو سکتا ہے, سیکولرزم ہو سکتا ہے, لبرلزم ہو سکتا ہے. آپ ڈیوینٹی کلیم کریں یا نہ کریں, جہاں تک ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے, لکم دینکم ولی دین, آپ کا اپنا سسٹم ہے, ہمارا اپنا سسٹم ہے. ایک نقطہ تو ہمیں یہاں اسی وقت سمجھ آ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ راجہ صاحب کہتے ہیں اسلام ایک مکمل دین ہے, ضابطۂ حیات ہے, اور فرنود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسلام محض ایک مذہب ہے جس کا تعلق آپ کے عقائد کے ساتھ ہے, عبادات بھی تقریباً انہوں نے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں, لیکن معاملات کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو اسلام کی حد تک بات ہوگی, جو دونوں کی ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے آگے اسلام کی. اب میں اگلا سوال جس پر آپ زیادہ آپ کا ہوگا کہ آپ اس کو سن بھی سکیں, اس کو سمجھ بھی سکیں. سیکولرزم کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں, میں اس کو کہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لا دینیت. لا دینیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نظریہ ہے زندگی کا جو یہ کہتا ہے کہ دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, مذہب نام کی اگر وہ چیز ہے بھی تو وہ مذہب کی بنیادوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اس کا یہ نقطہ نظر ہے. دوسری تعریف آتی ہے کہ ریاست اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں, مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات ہوتی ہے یا باقی کچھ ایسے ممالک میں جہاں سیکولرزم ابھی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہاں یہ زیادہ کیونکہ اسلام کا مکمل انکار کرنا تو شاید مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ اسلام کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ نظریہ زیادہ پروان چڑھتا ہے. لیکن یہ بات میں کہوں, راجہ صاحب کہیں یا کوئی اور کہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم فرنود صاحب کے منہ سے یہ سننا چاہیں گے کہ ان کے نزدیک سیکولرزم کی تعریف کیا ہے, کس کو وہ سیکولرزم سمجھتے ہیں, اور وہ کون سا سیکولرزم ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک قابل عمل چیز ہے اور اس کو معاشرے میں رواج پانا چاہیے, لوگوں کو اس کو ماننا چاہیے, اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو انسانیت کو کامیابی دلا سکتا ہے. جو بہت شکریہ. جو دوسری بات آپ نے کہی, ظاہر سی بات ہے کہ سیکولرزم اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بقائے باہمی کا اور کو ایگزسٹنس کا ایک پلیٹ فارم ہے جو سوسائٹی کو دیا جاتا ہے, اور جس میں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کا ذمہ داری اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ کچھ بندوبست کرے اپنے عوام کے لیے, اس پبلک کے لیے جو اس ریاست کے اندر رہتی ہے. اس نے جو انتظامات کرنے ہیں, ان انتظامات کے اندر جو بندوبست کرنے ہیں, ان بندوبست کے اندر بہت بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, جن کے جو بھی عقائد اور نظریات ہیں, ان کو اپنی پریکٹسز کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے یکساں طور پر ان کو سہولیات ملنی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تعداد میں زیادہ ہے تو اس کے لیے اظہار رائے کا مطلب کچھ ہو, اور جو تعداد میں کم ہے ان کے لیے اظہار رائے کا مطلب کچھ ہو. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جس کا عقیدہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ برحق ہے, اور اس بنیاد پر جو برحق لوگ ہیں, چونکہ میرے پاس اتھارٹی ہے, تو میں برحق لوگوں کو اظہار کی اور پریکٹس کی الگ سے کوئی اجازت دوں, الگ سے اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان کروں, اور اس کے علاوہ جو ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو میں برحق نہیں سمجھتا یا اپنے برابر کبھی نہیں سمجھتا عقیدے کے اعتبار سے, ان کے لیے الگ طریقے سے اظہار رائے کو یا پریکٹسز کو میں ڈیفائن کروں. سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ریاست کو اس بات کا پابند کرتی ہے سیکولرزم کہ آپ نے اپنے شہری کو اس بنیاد پہ دیکھنا ہی, آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا کہ ان دو شہریوں کے بیچ میں کس کا عقیدہ بہتر ہے, کس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے, کس کا عقیدہ برتر ہے اور کس کا عقیدہ کمتر ہے. یہ نہ ریاست کا منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے, یہ نہ کانسٹیٹیوشن کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے, یہ نہ قانون کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے, اور نہ ہی یہ نصاب کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے.
رائے دینا نصاب کا، کانسٹیٹیوشن کا، قانون کا اور ریاست کا کام نہیں ہے. ان کا کام بندوبست ہے، نصاب کا کام تعارف کرانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے پبلک کے اوپر چھوڑنا ہے کہ جن چیزوں کا تعارف آپ نے کرا دیا ہے اب لوگ اس کی بنیاد پہ اپنے لیے کیا نقطہ نظر اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ درسگاہ میں کھڑے ہو کے ایک طالب علم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کمتر ہے اور یہ بدتر ہے، یا یہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں ہو سکتا. سیکولرزم اسی بات کے لیے اصرار کرتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ سیاست کا کام جو ہے، سیاست وہ بندے اور بندے کے بیچ کے معاملات کا نام ہے. اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو آپ کو پیورلی اور سالڈ طریقے سے ایک نظریے کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ نظریہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا تعلق میری اور آپ کی شہری حیثیت کے ساتھ ہو. میرے اور آپ کی مذہبی حیثیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. میری اور آپ کی مذہبی حیثیت کے معاملے میں ریاست نے صرف اور صرف ہماری کچھ ضروریات پوری کرنی ہے. میں مسلمان ہوں، مجھے مسجد چاہیے، یہ مسجد پرووائڈ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میں ہندو ہوں، مجھے مندر چاہیے، یہ ذمہ داری پوری کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن کوئی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اپنی آسمانی کتاب کی روشنی میں یا میں اپنی احادیث کی روشنی میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی تکفیر کروں یا اس کو اپنے سے کم بتاؤں، اور یہ کہنے کے لیے مجھے میڈیا پہ بیٹھ کے کہنے کے لیے حق دیا جائے، یا مجھے ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کے لیے یہ حق فراہم کیا جائے، یا مجھے درسگاہ میں بیٹھ کے یہ کہنے کے لیے حق فراہم کیا جائے، سیکولر ریاست اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ حق کسی کو فراہم نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس بات کو میں اپنا ہیومن رائٹ نہیں ڈکلیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص کی دل آزاری کرنی ہے یا میں نے فلاں شخص کی ٹانگ کھینچنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثریت میں ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ 2-4 لوگوں کو تھپڑ مار دینا یہ ہمارا حق ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میرے لیے یہ بندوبست کرے روزانہ 4-5 لوگوں کو جن کو میں تھپڑ مار سکوں. ریاست یہ نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا اگر میں کچھ چیز سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے بہتر ہے اور دوسرے کا اس میں نقصان ہے، مجھے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. دوسرا، فرنود صاحب نے تو اس مسئلے کو بڑا ہی سمپل کر دیا ہے. انہوں نے تو سیکولرزم کو بس اتنا کہہ دیا ہے، جو بھی میں ان کی پوری ڈیبیٹ کو اگر ایک جملے میں سمونے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ سیکولرزم اتنی ساری بات ہے کہ ریاست میں ایک مذہب والوں کو دوسرے مذہب والوں پر اپنا حق جتانے کی، اپنی فوقیت جتانے کی، اپنی برتری کا اظہار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بس سیکولرزم اتنا سا نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ان کے نزدیک سیکولرزم نہیں ہے. یہ جو فرنود صاحب نے سیکولرزم کی ڈیفینیشن بیان کی ہے جتنے سادہ الفاظ میں بنیادی طور پر جو سیکولرزم کو میں سمجھ پایا ہوں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیکولرزم یہی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے؟ یہ ایک کوشش رہی ہے بہت عرصہ ویسٹرن مفکرین کی کہ وہ دنیا کو اس چیز پہ کنونس کر سکیں کہ سیکولرزم یہی ہوتا ہے. well انفارچونیٹلی یہ سیکولرزم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ سیکولرزم ہوتا تو یہ دنیا میں آج بھی زندہ ہوتا. کوئی وجہ ہی ہے کہ سیکولرزم کو پوسٹ سیکولرزم نے ڈیفیٹ کیا. اور اب تو جو سنجیدہ ایکڈیمکس ہیں، جو کہ سوشیو پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2012-13 آن پوسٹ سیکولرزم بھی دنیا میں ختم ہو رہا ہے، بلکہ پوسٹ سیکولرزم کی طرف دنیا جا رہی ہے، جس میں ریلیجن کی ریسرجنس ہو رہی ہے پبلک پالیسی میں. تو اگر یہی جو فرنود صاحب نے فرمایا کہ یہ سیکولرزم ہوتا ہے، بھی تمہارا مذہب اس کا، تمہارا مذہب اس کا، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ معاملات اتنے سمپل ہیں. میں آپ کو اس کی 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ یہ کہنا کہ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا ریاست کی پالیسی کے تحت کہ میرا مذہب آپ کے مذہب سے بہتر ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کا حق ہے. ایک ہندو جو بھلے پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، وہ ہندوازم کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ ہندو ہے. اینڈ آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ. وہ اس کی ذاتی رائے ہے، سمجھے. وہ اسلام کو سے بہتر سمجھے تو مسلمان ہو گئے. ایک کرسچن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میرے پاس بھی حق ہے کہ میں اسلام کو کسی اور کے سسٹم سے بہتر سمجھتا ہوں تو مسلمان ہوں. فرنود عالم صاحب یہاں پہ ڈیبیٹ کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ سیکولرزم کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں تو اس کا دفاع کر رہے ہیں. اینڈ آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین. لیکن وہ ڈفرینس رہے، آپ بہتر سمجھیں گے. لیکن یہ جو باقی ہے نا، جو پنک اینڈ فلفی بڑی میٹھی میٹھی باتیں سیکولرزم کی، دیکھیں تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کا مذہب ہوگا تو آپ دوسرے کو اس کی بہتر نہیں سمجھتے، پھر مذہب ہی کیوں؟ وائی؟
سوشل کانٹریکٹ، میں اگر مسلمان ہوں اور پاکستان میں کروڑوں لوگ مسلمان ہیں اور میں کسی کو السلام علیکم بھی کہتا ہوں تو ہم دونوں کے درمیان مشترکہ چیز ایک ریلیجن ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسے اپنی ذاتی زندگی تک محدود کر دیں تو وہ آئیڈیالوجی جس کی بیس پہ میں نے ایک سوشل کانٹریکٹ فارم کیا ہے آپ مجھ سے وہ بھی لے لیں تو پھر آپ کے پاس کیا حق ہے کہ بحث سیکولر آپ سمجھے کہ سیکولرزم میرے مذہب سے بہتر ہے، دیر فور جو آپ سمجھتے ہیں مجھے وہی کرنا چاہیے. مجھے یہ کیوں مجبوری ہے کہ میں مسجد میں جا کے خود کو مسلمان ڈکلیئر کروں، مسجد سے باہر آ کے کہوں کہ نہیں وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، میں یہاں پہ پبلک پالیسی میری وہی ہوگی. اور پبلک پالیسی کون طے کرے گا؟ اگر ڈیموکریسی طے کرے گی تو لوگوں کی ڈیموکریٹک ول تو ہمیشہ دنیا کے سامنے ہے جو پاکستان میں ہے کہ پاکستان اسلامی نظام کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سروے ہیں اور انڈیپینڈنٹ، میں پاکستانی سروس کی بات نہیں کر رہا، پاکستان سے باہر کے سرویز، سارے کے سارے سرویز یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ شریعت کا نظام چاہتے ہیں. کویسچن فردود عالم صاحب کے لیے بڑا سمپل ہے کہ آئیدر آپشن نمبر 1 کہ آپ ڈیموکریسی کی رسپیکٹ کریں اور اسلام کا نظام پاکستان میں ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہونا چاہیے جو 70 سال سے ہمیں نہیں ملا، یا یہ کہیں کہ نہیں ہم جبراً آپ پہ سیکولرزم امپوز کریں گے، آپ کی ڈیموکریٹک ول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان دونوں میں سے جو مرضی آپشن لے لیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ایک اور آخری بات، بڑی اہم بات کہ اگین یہ جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں کہ اس میں آئیڈیاز کے جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور ریاست ان معاملات میں دخل نہیں دیتی ہے. ہسٹری اگر آپ سیکولرزم کی دیکھتے ہیں 150 ملین سے زیادہ لوگ سیکولر حکومتوں نے، پچھلی صدی کی 3 سیکولر حکومتوں نے 15 کروڑ سے زیادہ لوگ اختلاف کی وجہ سے مار دیے، بچے بھی مار دیے، پریگننٹ عورتیں مار دی، ڈسیبل لوگوں کو مار دیا. جب فرانس میں اسٹیٹ سیکولرزم کو امپوز کیا جا رہا تھا، جو رائن آف ٹیرر ہے فرانس کی ہسٹری میں، انقلاب فرانس کی بات ہو رہی ہے، جو لاز آف سسپیکٹ 1793 بنایا گیا، اس میں اس شک کی بنیاد پہ بھی گولیاں مارنے کی اجازت تھی کہ کسی پادری کو پناہ دی گئی ہے. رشیا میں کوئی 50,000 چرچز تھے، 5,000 بھی نہیں چھوڑے. یوکرین میں مختلف سٹڈیز کے مطابق اپ ٹو 6 ملین لوگ ان سیکولرز نے اختلاف کی وجہ سے بھوک سے مار دیے، فیمن کریٹ کر کے. سیکولرزم کی تاریخ دنیا میں، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس فگرز ہیں، ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن جو اپر اینڈ ہے فگرز کا وہ ہے اپ ٹو 259 ملین، 25.9 کروڑ لوگ سیکولرز کے ہاتھوں ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے مرے ہیں. دنیا میں کسی اور فکری طبقے نے اتنا خون نہیں بہایا جتنا سیکولرز نے بہایا ہے. یہ کتابی میٹھی میٹھی باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن کتابیں کھول کے دیکھیں ہسٹری از ناٹ آن دیئر سائڈ. اچھا، پہلی بات یہ ہے جو کیسر راجہ صاحب نے کہی کہ میں نے شاید یہ کہا کہ لوگ اپنی برتری ظاہر نہیں کر سکتے. ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے، ایک مذہبی ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی اپنے نقطہ نظر کو، یہ بڑی سمپل سی بات ہے، کسی دوسرے کے نقطہ نظر سے بہتر سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے بات کی وہ اس کانٹیکس میں کی کہ میں یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں اپنے آپ کو برحق اور برتر سمجھتا ہوں تو لہٰذا میرا اسٹیٹس الگ سے ڈیفائن کیا جائے، اور جو میرے مقابلے میں دوسرے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں بڑا صاف ستھرے انداز میں کہہ دیتا ہوں، آپ کے پاکستان میں جو احمدی مکتبہ فکر ہے، قادیانی جو آپ کے پاکستان میں ہے، کانسٹیٹیوشن نے، پاکستان کی ہی کانسٹیٹیوشن نے ان کے جو رائٹس ہیں وہ بالکل الگ سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. پاکستان کے جو غیر مسلم اقلیت ہیں ان کے میں الگ سے کہوں گا کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن نے اور آپ کے قوانین نے ان کو بالکل الگ سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ اس کا عقیدہ ہی ہے. یہ شخص کم ہے، کیوں کم ہے؟ اس کا عقیدہ میرا عقیدے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. بہرحال میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب اگر آپ وہ قوانین کو اٹھائیں کہ یہ قوانین کس بنیاد پہ لاگو کیے گئے تو آپ اس کے لیے کوئی نظریاتی، کوئی منطقی، کوئی لاجیکل وجہ نہیں بتاتے. آپ کیا وجہ بتائیں گے؟ آپ یہی وجہ بتائیں گے کہ اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بھی الگ سے تعریف کریں گے اور ان کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. ایک بات سیکولر ریاست اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سرویز یہ بتاتے ہیں کہ پورا کا پورا پاکستان شریعت چاہتا ہے، پورا کا پورا پاکستان شریعت چاہتا ہے. بھائی پورا کا پورا پاکستان بشمول اشرافیہ، پوری کی پوری ریاست 1987 میں
9 رتنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود جو ہے نا پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو جیت گئی۔ یہ کون سا سروے تھا جس نے آپ کو آ کے بتایا کہ پاکستان میں لوگ شریعت چاہتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ ریاستی اشرافیہ اور پوری اسٹیٹ اور اس کے باقی کے پلیئرز آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا میں جیتتی ہے۔ کیوں؟ باوجود اس کے کہ اسٹیٹ اشرافیہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور کراچی میں اور سندھ میں وہ جماعتیں جیت جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وجہ یہ سرویز دیکھیں، یہ تو آپ اگر ابھی بھی سروے کر کے دیکھ لیں گے، کرا لیں سروے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم شریعت چاہتے ہیں۔ اب ایک ایک کو الگ کریں اور اس سے پوچھیں کہ شریعت آپ کیا سمجھتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سوائے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کے کسی 2 بندوں کی شریعت آپس میں میچ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا شریعت کے ایک ورژن ہوگا۔ سو لہٰذا یہ سروے جو ہے نا، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کو میں تھوڑا سا اور ڈیفائن کرتا ہوں بغیر کسی انٹرونشنز کے، تاکہ پھر میں کیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ پاکستان میں ریاستی اشرافیہ نے قرارداد مقاصد منظور کی، اور قرارداد مقاصد کو منظور کرنے کا مقصد اور مطلب ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو، لیکن طاقت مولوی کے پاس، طاقت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہو جو غیر منتخب ہیں، طاقت ان لوگوں کے پاس ہو جو آ کے فیض آباد کے اوپر دھرنا دے سکتے ہیں، یا ڈی چوک کو بلاک کر سکتے ہیں، یا جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ سو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوا کہ یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا، ہمارے آئین میں جو پہلا جملہ لکھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس بارے میں مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر کچھ غیر منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یا اللہ کی اپنی فلاں بات سے کیا مراد ہے، یا اللہ۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، مثال کے طور پہ مودودی صاحب کا تفہیم القرآن کے اندر اپنا ایک تصور سیاست، تصور ریاست، تصور دین ہے۔ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ مودودی صاحب سے اللہ تعالیٰ بھی اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تفہیم القرآن میں، یا کیسر راجہ صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اپنی ایک تشریح دیتا ہوں۔ اب مجھے کیسے یہ پتہ چلے گا، میں کیسے ریئلٹی چیک لے کر آؤں کہ بھائی خداوند قدوس، خدا بزرگ و برتر آپ کی بات سے متفق ہے کہ ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ اصل میں ایک قرآن مجید ہے، اس کی ہزاروں سے زیادہ تفاسیر ہیں، اور ہر 6 مفسرین کی تشریح ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے، بالکل الگ الگ ورژن ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ تفسیر اسی لیے لکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقیوں نے جو تصورات پیش کی ان میں کوئی گڑبڑ ہے، میں اپنا ایک تصور پیش کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ یہ ارادہ بہت ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر یہ سمجھنا ہے کہ ہم مذہب کو ایک بائنڈنگ فورس بنا سکتے ہیں کسی ڈائیورس سوسائٹی کے اندر، تو میں بڑا احتیاط کے ساتھ بھی اور آپ کی اجازت کے ساتھ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز تو کرنے اول میں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ مذہب جو ہے وہ بائنڈنگ فورس بنی ہو ایک ڈائیورس کمیونٹی کے اندر۔ جب اسلام کے اپنے اکابر زندہ تھے، جب ان کے مشاہیر زندہ تھے، جب وہ لوگ زندہ تھے جن لوگوں نے براہ راست تعلیم حاصل کی اپنے بڑوں سے، ان کی زندگیوں میں بھی نیچے جب سیاسی طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مذہب ایک بائنڈنگ فورس ان کے بیچ نہیں بن پاتی ہے۔ ہزاروں لاشیں گری آتی ہیں صرف صحابہ اکرام کے بیچ میں، ہزاروں لاشیں، ایک نہیں۔ آپ تو سیکولرز کی بات کر رہے ہیں، اس کی کیا بات کریں گے؟ صحابہ اکرام کے بیچ میں 35 ہزار اور 70 ہزار لاشیں گری ہوئی اور زخمی رکھے ہوئے، کسی سیکولر نے آ کے نہیں مارا۔ جو قرآن پہ یقین رکھتے تھے اور جنہوں نے پیغمبر اسلام سے براہ راست تعلیم حاصل کی تھی، جو قرآن کی تشریح کو پیغمبر کی زبان سے سنے ہوئے تھے، وہ آپس میں لڑ بڑ گئے تھے۔ 4 صحابہ اکرام ایسے آپ نہیں دکھا سکتے کہ جن کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے میچ کرتا ہو۔ مسجد نبوی بھی صحابہ اکرام کے قبضے میں تھی، جس کے خلاف آپریشن کیا خود مسلمانوں نے۔ مسجد حرام بھی صحابہ اکرام کے قبضے میں تھی، لیکن جو مسجد حرام میں بیٹھے ہیں ان کا نقطہ نظر اور ہے، جو بصرہ میں بیٹھے ہیں ان کا نقطہ نظر اور ہے، جو مصر میں بیٹھے ہیں ان کا نقطہ نظر اور ہے، جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں ان کا نقطہ نظر اور ہے، اور
انتہائی بالکل بنی ساعدہ کے اندر جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو 5 گروپ اس موقع کے اوپر موجود ہے اور ان کی تشریح ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک فورس نہیں بن پا رہی ہے مجھے اور آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے. تو آج تو اتنی ڈائیورس ہو گئی ہے دنیا اور وہ لوگ ہی ختم ہو گئے کہ جنہوں نے براہ راست قرآن ان ہستیوں سے پڑھا ہو یا اپنی مذہبی کتاب ان ہستیوں سے پڑھی ہو جن لوگوں کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی یا جن لوگوں نے وہ کتاب انہوں نے خود لکھ کے دی. سیکولرز، اب لاسٹ میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. بالکل جنہوں نے قتل کیا وہ یقیناً کوئی سیکولر ہوگا، کوئی نیشنلسٹ ہوگا، کوئی لبرل ہوگا، کوئی کسی اور نقطہ نظر کا حامل لوگ ہوں گے. لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ ایک بھی شخص کھڑا ہوا اور اس نے سیکولرزم کی کوئی دستاویز اٹھائی اور اس نے کہا ہو کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو مارنا ہے. یا یہ میری تعلیمات ہیں. میں بڑی سمپل طریقے سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہم جنگ عظیم کی طرف نہیں جاتے. میں باہر سڑک سے گزر رہا ہوں، میں سیکولر ہوں، میرا کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ ہے، ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے گالیاں دی، میں نے اگلے شخص کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور میں نے اس کو قتل کر دیا. میں سیکولر ہوں، میں نے قتل کیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ سیکولرزم نے آ کے مجھے یہ تعلیم دی قتل کیا؟ اگر تو بھی ہوتا تو بھی الگ بات ہوتی. یہاں پہ معاملہ بہت واضح ہے کہ ہمارا جھگڑا کاروبار کی وجہ سے ہی تھا اور اب جب میں اس کو قتل کر چکا تو مجھے گلٹ ہے. لیکن ایک مسلمان جو حکومت الہیہ چاہتا ہے، جو اقامت دین چاہتا ہے، جو اپنے نظریے کو کسی بھی طاقت سے کسی بھی طریقے سے نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ جب کسی شخص پہ مسلط ہوتا ہے اور وہ کسی کو مارتا ہے تو وہ آپ کو قرآن کھول کے وہ آیت دکھاتا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں نے اس کو قتل کیا ہے. تو اس کا اور ایک سیکولر کا نقطہ نظر آپس میں ایک نہیں ہو سکتا. کبھی بھی کسی سیکولرسٹ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ میری سیکولر کی تعلیمات تھی. یہ مفادات کی جنگیں ہوتی ہیں، آپ کے پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، آپ کے بلوچستان کے جو حالات ہیں، آپ کے فاٹا کے جو حالات ہیں، آپ کے گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں، آپ کے کشمیر کے جو حالات ہیں. یہ بالکل میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر بھی استحصال ہو رہا ہے. وہ سیاسی بنیادوں پہ اور ایک سیاسی مسئلہ اور اس کے لیے مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس آخری لائن پہ بات ختم کر کے مزید بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر ہم بعد میں کر لیں گے کہ مذہبی مکاتب فکر نے پاکستان میں سیاسی اشرافیہ کے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے شعوری طور پہ اپنا کندھا پیش کیا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اب یہ لسٹ لمبی ہے، جہاں سے اگر مجھے کوئی ایک آدھا پوائنٹ بھول گیا تو کائنڈلی تھوڑی سی اسسٹ کیجیے گا. آخری پوائنٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں جو فرنود عالم صاحب نے فرمایا کہ کہیں کوئی آپ کو ایسا سیکولر نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور میں تمہیں اس کتاب کی وجہ سے مار رہا ہوں. ویل ایم ویری شیور کہ فرنود عالم صاحب کی یا کسی بھی سیکولر کی ان کروڑوں لوگوں میں سے جن کی جانیں گئی ہیں سیکولرز کے ہاتھوں، اگر کبھی خواب میں ان کی ان سے ملاقات ہو اور یہ اسے بتائیں کہ تمہیں کسی کتاب کی وجہ سے نہیں مارا گیا تھا تو وہ آگے سے شاید یہ کہہ دے کہ یار اب میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے کسی کتاب کی وجہ سے نہیں مارا، ویسے مار دیا. That's number one. Number two, فرنود عالم صاحب آپ کا ہول کیس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریلیجن میں ایسی بائنڈنگ فورس نہیں ہے جو کہ سب لوگوں کو جوڑ سکے. تو اس پوائنٹ کو پروو کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ کیوں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیکولرزم میں بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بائنڈنگ فورس کوئی یہ کتاب نہیں ہے؟ What is the argument there, sir? آرگومنٹ کیا ہے آپ کا؟ پھر آپ نے صحابہ کرام کی بات کی. کسی جنگ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگیں ہوئیں، وی ایکنالج دیٹ. کسی جنگ میں آپ کو کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن یہ نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، نمازیں 6 کر دیں یا 4 کر دیں. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں. جو قرآن نے 7 سے 8 مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں کہ اسٹیٹ نے ایسے اسپینڈ کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لے کے آ جائیں. اٹ واز آل اباؤٹ کہ میں بہتر سرو کر سکتا ہوں یا میری انڈرسٹینڈنگ اس پہ یہ ہے.
اٹ واز نیور اباؤٹ کہ اسلام کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ اسلام اچھا کون سا ہے. پھر تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں. فرنود عالم صاحب نے یہ بھی بات فرمائی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے سرویز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ شریعت آ جائے. میں بھی نہیں کہتا کہ سارا پاکستان, کسی سروے میں سارا پاکستان نہیں کہے گا, کسی سروے میں آپ کو 100% رزلٹ نہیں ملے گا. ایون کوئی میرے سامنے کوئی سروے رکھے کہے کہ سارا پاکستان کہتا ہے کہ شریعت آ جائے, اسلامی نظام آ جائے, تو سروے کو میں بھی نہیں مانوں گا, میں کہوں گا یہ جعلی ہے. لیکن جب 80%, 90%, 95%, ان سم کیسز 97% لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ایک فراڈ ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم آرگیومنٹ. صرف ایموشنل رینٹنگ اس کو سائڈ پہ کر دینا یہ نہ. اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. شور, وائی ڈو یو تھنک کہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں؟ اگر شریعت کو ووٹ دیے ہوتے تو پاکستان میں آپ کے گھر گیس پہنچتی ایٹ دا کوسٹ آف پروڈکشن, کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ زمین سے جو چیزیں آتی ہیں, جو قدرتی وسائل ہیں, ان پہ سب کا حق ہے. بجلی آپ کے گھر میں آتی ہے ایٹ کوسٹ آف پروڈکشن. تھوڑے سے یونٹ کے بعد آپ ہزاروں روپے کے بل نہ دے رہے ہوتے. انہوں نے اشرافیہ کا ذکر کیا, ہماری اشرافیہ سیکولر ہے. مجھ سے کوئی آدمی ڈبیٹ کر لے, اوپر جتنی پالیسی میکنگ ہوتی ہے سب سیکولر ہوتی ہے. جو پاکستان کا آدھا بجٹ کھا جاتے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت ہوتی تو یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا. پھر ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ فرنود عالم صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیٹس ناٹ میک اینی مسٹیک, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے, آن پالیسی سیکولر پارٹی ہے. دھائیوں سے پاکستان کے ایک صوبے پہ وہ حکومت کر رہی ہے, اس صوبے کا رزلٹ باقی پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں. ہندو بچیوں کی زبردستی آپ ان کو, چونکہ آپ نے سسٹم کے اندر رہنا تو نکاح تو کرنا ہے, آپ زبردستی ان کا مذہب چینج کر کے ان کو مسلمان بنا کے ان کی عزتیں لوٹیں. میں ایسو عزت لوٹے ہی کہوں گا, اس لیے کہ اسلام میں اس نکاح کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. آپ وہ کر کے پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا. آپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیں, کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا. آپ کنگز پارٹی میں, آپ سیکولر پارٹی میں ہیں. اور یہ کوئی انوملی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, یہ سیکولرزم کا مزاج ہے. یہ جو انہوں نے کوئی 26 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ میں نے بتائے ہیں مارے, یہ محبت میں نہیں مارے ہوئے, اس میں ڈسینٹ نہیں ہے. آپ کسی سیکولر گورنمنٹ کے میں رہ کے آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. ایون جو ایک اور اگزامپل دی فرنود عالم صاحب نے کہ یہاں پہ کسی کا ریلیجن ایسے, اور وہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا کہ ریلیجن کو وہ ریگولیٹ کرے اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں کرے. نو سر, نو مائی ڈیئر سر, یہ سب فیس بک کی باتیں ہیں. میں 23 سال یورپ میں رہا ہوں. فار آل پریکٹیکل پرپسز جو سیکولر ملک ہیں میں ان میں رہا ہوں. وہاں پہ بھی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پائے جاتے ہیں. آرٹیکل 9 یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس, آپ کے پاس فریڈم ہے تھاٹ کی, کانشنس کی اور ریلیجن کی. لیکن پتہ ہے آپ کے پاس آزادی کس چیز کی نہیں ہے؟ ریلیجن کی مینیفیسٹیشن کی. ریلیجن کی ہے, اپنے ذہن میں رکھیں. ایک سیکولر ملک میں اور 4 ایسی خواتین جو مجھ سے شادی کرنے پہ راضی ہیں, ہم 5 لوگ ایک بندھن میں نہیں بن سکتے. ہمارا ذاتی معاملہ ہے, ہمارا ریلیجن ہے, ہم اسے پریکٹس نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ سیکولر اقدار کے خلاف ہے. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. اس کے لیے آپ کو اور ہیلے بہانے کرنے پڑتے ہیں. حالانکہ ذاتی زندگی ہے نا, آپ سیکولرزم اگر یہ ہے کہ ذاتی زندگی میں جو مرضی کرو, میں 5 گرل فرینڈز رکھ لوں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے. لیکن 4 اور عورتیں ہیں جو مجھ سے اپنی راضی نامے سے خوشی سے شادی کرنا چاہتی ہیں, سیکولر اسٹیٹ الاؤ نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس نا وہ 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں, ایبسولوٹس, کوالیفائڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ. جو ایبسولوٹ رائٹس ہیں وہ اصل میں 2 ہی ہیں, باقی سارے کے سارے ادھر آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے یا اس پہ کوئی نہ کوئی حد لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ کوئی یوفوریا جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیکولر کنٹریز میں آپ جو مرضی کریں سارا کچھ ٹھیک وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, نو, ایسا نہیں ہے. قانون ہے وہاں پہ. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا تعلق آپ کے جرائم سے نہیں ہوتا. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کوکین یوزر کے پاس بھی اتنے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ کوکین نہیں پی سکتا اپنے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو سامنے رکھ کے. ایسا ہی کوئی آدمی اٹھ کے سامنے آپ کا مذہب چوری کر کے اس کے اندر اپنا نبی ایڈ کر دے تو اس کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس سب ورٹ نہیں ہوئے, لیکن اس نے ایک جرم کیا تھا.
میں کسی سیکولر کنٹری میں خود کو عیسائی نہیں کہہ سکتا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ کہیں گے کہ نہیں تم نے عیسائیت کے پیراڈائم سے باہر جس نبی کو تم نبی مانتے ہو اس کو عیسائی نبی نہیں مانتے، دیرفور تم خود کو جو مرضی کہو عیسائی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی عیسائی خود کو یہودی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہودیت کا پیراڈائم کلیئر ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا جاتا، دیرفور کسی سیکولر ملک میں عیسائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو یہودی کہے، دیرفور اس ملک میں کسی مرزائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہے، جو خود کو جو مرضی کہے فنڈامنٹل نہیں ہو سکتا پڑھنا ہے، اٹس دیٹ سمپل۔ سوری اور کوئی آج پوائنٹ سے دو شاید میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، پرنود بھائی کی لسٹ تھوڑی سی لمبی تھی، اس کے لیے معذرت، بعد میں میرے ذہن میں آتے ہیں تو میں ان کو ضرور ایڈریس کر دوں گا۔ جی سر۔ اچھا میرا خیال ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا تھا، اتنا دے دیا، اب آگے سے چلیں آپ سوال کریں، جواب میں پھر بھی دوں۔ کیونکہ ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، جی جی آپ کریں۔ جواب سے بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ جی جی ایک سوال کا جواب دیجیے گا، لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہوگا، میں آپ ہی کی پرسپیکٹو کو بیان کرنے لگا۔ ہمارے جو مذہبی جو دینی مکتبہ فکر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن مجید کے احکامات کا ایک بڑا مختصر سا حصہ ہے جو عبادات پر مشتمل ہے، ورنہ عبادات میں بھی اقیم الصلاۃ کا ذکر آتا ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر آتا ہے، لیکن بہت سا بڑا حصہ ہے نکاح اور طلاق کے معاملات، وراثت کے معاملات، آپ کی اسلامی سزاؤں کے معاملات، معاشرے میں فحاشی و طغیانی کے حوالے سے ریگولیٹ کرنے کی ہدایات، پورا ایک سسٹم ہے جو فیملی نظام کا ہے، سود کے حوالے سے معاشرتی معاشی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارے قرآن مجید کے وہ احکامات ہیں۔ قرآن مجید کے احکامات کا 80% حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے معاملات کے ساتھ معاشرے کو ریگولیٹ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی، اور یہ سارے کام ایک ریاست کر سکتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا میں ان سے جنگ کروں گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، کہ ان سے جنگ کی جائے گی کہ ان سے زکوٰۃ جب تک وہ رسی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے وہ نہیں دیتے تو میں ان سے لوں گا۔ تو یعنی یہ ریلیجیس پیراڈائم یہ ہے کہ آپ اسلام کے 80% حصے پر عمل ہی نہیں، ایون جہاد بھی کرنا ہے تو اس کا اعلان بھی ریاست کرے گی، اگر ریاست نہیں اعلان کرے گی تو جہاد آپ انڈیویجول سطح پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اسلام کو مولانا مودودی یا کسی اور سے نہ سمجھیں، آپ اسلام کو قرآن مجید سے سمجھیں۔ قرآن مجید ایک مسلمان کو جو تعلیم دیتا ہے نا وہ قرآن مجید کی آیات ہیں جس پر ہم سارے بلیو کرتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو ایک بحثیت، اب آپ کا نقطہ نظر پاکستانی ایک مسلمان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اپنے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا اگر ریاست پر یہ چیز اس کو نافذ نہ کرے گا، اگر اس کی قوت نافذہ نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں اس کوشچن کو؟ یہ بڑی سادہ سی بات بھی ہے اور بڑی اچھی خواہش بھی ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو مودودی صاحب سے نہ سمجھے۔ مودودی صاحب کا نام تو بار بار اس لیے لیتا ہوں کہ سارے یہاں ہمارے جمعیت کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہو رہی ہے، اس میں بہت کم تعداد جمعیت کی ہوتی ہے، یہ سارے اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ ہیں اور بلکہ باہر سے لوگ آپ کو سننے آئے ہیں اور آپ اس سے نظر کے لوگ ہیں۔ آپ اسلامی یونیورسٹی میں مسلسل دیتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کو بلایا جمعیت نے، نہیں، لیکن یہ وہ پاکستانی طلبہ ہیں جو پاکستان میں جو چیزیں چلتی ہیں آپ کو پڑھتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر آپ کو بلاتے ہیں، آپ ان کو جواب دیں۔ نہیں میں آپ خدا کرے کہ جو میرے نقطہ نظر کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ 90% ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو مہمان جمعیت کا ہی سمجھ رہا ہوں، میں انہی کا مہمان ہوں، وہ میرے میزبان ہیں، تو میں ظاہر ہے اپنے میزبانوں کے ساتھ تھوڑا سا وہ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر قرآن مجید کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو مودودی صاحب کو تفہیم القرآن کیوں لکھنی پڑتی، اور میرے جیسے لوگوں کے لیے انہوں نے لکھی تھی تاکہ ان کو آسانی سے تھوڑا سمجھ میں آ جائے، ورنہ براہ راست سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں، اتنی زیادہ تفسیریں کیوں لکھنی پڑی، اسی لیے پڑی کہ براہ راست سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو، اور کسی نے براہ راست سمجھا ہو تو مجھے بھی بتا دے دل پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن ایسی ضد میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جو کیسر راجہ صاحب نے بات کی ابتدا میں قرن اول میں کہ ان کے بیچ مسئلہ نمازوں کے نہیں تھا، یا ان کے بیچ مسئلہ روزے پہ نہیں تھا، ان کے بیچ مسئلہ زکوٰۃ پہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں پھر آپ کی اجازت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ کہ اتفاق تو ان کے بیچ قرآن مجید پہ بھی نہیں تھا۔ زکوٰۃ کو تو چھوڑ دیں، نماز کو بھی چھوڑ دیں، روزے کو بھی چھوڑ دیں، میں ان صحابہ اکرام کا نام آپ کو لے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ ان کا قرآن کا ورژن کیا تھا، اور ان کا قرآن کا ورژن کیا تھا، اور ان کا قرآن کا ورژن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ میں ناراض ہونے کی بات میں اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بات میں صرف اسلامی لٹریچر کی روشنی میں کروں گا، ٹھیک ہے، نہیں وہ بعد میں کر لیں، بھی بحث کہیں اور چلی جائے گی، لیکن فی الحال اتنی سی عرض ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں تھا، اختلافات کی بحث یہ وجوہات نہیں تھی، وہ باقی لڑائی جھگڑے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ان کے بیچ ہوئے، ٹھیک ہے۔ خوارج بیچ میں سے نکلتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ کوئی معاملہ موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوتا ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ معاملہ موجود ہے۔ ایک فدائی حملہ حضرت علی پہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک معاملہ موجود ہے۔ باقی ایسے بہت ساری شخصیات ہیں جن کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، حملے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ پورے ایک ڈیبیٹ، پورے نظریات موجود ہیں، اور میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہی ڈیبیٹ اور وہی نظریات ہیں جس کی بنیاد پہ آج ہمارے بیچ مسالک اور مختلف مسالک اور مکاتب چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرویز کی اور اکثریت کی بات ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی فیکٹس ہونے چاہیے، یا اس کے اوپر کوئی حقیقی کوئی نقطہ نظر ہونا چاہیے، محض جو ہے کوئی اس کے اوپر نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے اوپر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سروے کروائیں بلوچستان میں، اور بلوچستان کے عوام سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ اپنے لیڈر کن لوگوں کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اپنے لیڈر کن لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے نکلیں، جو میں نے سوال کیا اس کی طرف آئیں، اور اس کے بعد آگے ڈسکشن کو بلائیں۔ سروے یہ کوئی میٹر نہیں کرتی چیز، جس پہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہے نا، وہ آئیڈیاز کی ڈیبیٹ ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، اس کی طرف۔ تو آپ مجھ سے پھر انٹلیکچوئل سوال کر لیں، میں آپ کو بتا دوں، تو سوال کریں، انٹلیکچوئل میں بتا دیں، آپ مجھ سے سوال کریں انٹلیکچوئل میں، اس پہ بات میں نے تو آدھا گھنٹہ لگا کے سوال کیا، وہ سوال نہیں کہ آپ نے پھر رائے دی، میں نے آپ کے ساتھ پھر بات نہیں کی، میں نے آپ کو دیکھیں جب بھی میری باری آتی ہے آپ اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، راجہ صاحب کی بھی باری کے اوپر آپ اپنی تقریر کیا کریں نا، میرے ساتھ آپ آتے ہیں تو آپ ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کو اگر دوبارہ سے چلا کے دیکھا جائے تو جتنا ٹائم فرنوک صاحب نے لیا اس سے آدھا ٹائم راجہ صاحب نے لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راجہ صاحب نے آپ کی جو سوال تھا اس کے تمام سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دے دیا۔ آپ اسی سروے پر، بلوچستان کے سروے پر، پیپلز پارٹی ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع اسلام اور سیکولرزم کی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، جس پر آپ ڈیبیٹ کی ڈسکشن ہے، جس کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ پاکستانی، ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ایک بڑے حصے پر عمل ہی نہیں کر سکیں گے اگر یہ اس کو ریاست سے الگ کر دیا جائے۔ وہ اقبال کا شعر ہے، ہمارے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ہم اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں بتا دیں کہ اقبال کا یہ جو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، آپ اس کو کیسے، آپ اس کے الٹ آپ سوچ رکھتے ہیں، اس کے مخالف رکھتے ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجوہات بتا دیں، اس کے دلائل بتا دیں تاکہ وہ اس پر بات کر سکیں۔ چلیں یار اقبال پہ بات کرتے ہیں، تجدید ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پہ بات کرتے ہیں، اور میں اب اس حوالے سے آ جاتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے اب مزہ آنا بالکل ختم ہو گیا ڈیبیٹ کے اندر، اور لیکن پھر بھی ایک سوال ہوا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں پھر سے اپنی وہی بات دہراؤں گا کہ مذہب ایک بائنڈنگ فورس میرے بھائی آپ کے بیچ نہیں بنتا۔ پھر آپ مثال دیں گے جنگ عظیم کی، تو پھر میں جنگ عظیم میں گھسوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جنگ عظیم ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش تو کروں گا نا کسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ بھائی، جیسے کیسر راجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ خواب میں آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ یار ہم، جب ان کو پتہ چلے گا کہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی کسی بات کی وجہ سے ان کو نہیں مارا گیا تو اس کی وجہ سے ان کو خوشی ہو جائے گی کہ چلیں اب میں فائن ہوں اس لیے کہ مجھے کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات کی وجہ سے نہیں مارا گیا۔ جو مر جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس کے ساتھ اب کیا رویہ ہونا ہے اس دنیا میں. مثال کے طور پہ مشال خان مردانی یونیورسٹی میں مارے گئے, عدالت نے ان کے اوپر کیس چلا, لڑکوں کے اوپر, عدالت نے ان کو ریلیز کر دیا. عدالت سے نکلنے کے بعد بھی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مشال خان کو مارا, اور دوبارہ بھی اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو ماریں گے. اور وہ لوگ آزاد ہی رہے. کیوں آزاد رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے محض اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی انتظامی جھگڑا تھا, محض اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کاروباری جھگڑا تھا. وہ بڑا عقیدے کو ایک بنیاد بنا کے وہ جھگڑا کیا گیا, تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا, اس پہ بات کرنا مشکل ہو گیا. پاکستان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے عدالت میں تو اس میں عالمی طاقتوں کو بیچ میں ملوث ہو کے وہ فیصلے کروانے پڑتے ہیں, ادروائز فیصلے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے, ابھی میرا 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا باہر, کاروباری تھا, میں جج بیٹھا ہوں, میرے پاس کیس آیا, اس کا فیصلہ سنانا میرے لیے بہت آسان ہے. مجھے نہ اسٹیٹ مشینری سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے باہر کھڑی ہوئی پبلک سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ آڈینس سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے سرکمسٹانسز کی, اور نہ مجھے ولاگرز اور بلاگرز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. میں فیصلہ سنا دوں گا. لیکن اگر وہ فیصلہ اس بنیاد پہ آیا ہے, جیسے وہ صفدر صاحب, کیپٹن صفدر صاحب کے زمین کا مسئلہ تھا آپ کے ایبٹ آباد میں, آج تاریخ تک بھی اس زمین کے مسئلے کو انہوں نے قادیانی اور مسلمان کا مسئلہ بنایا ہوا. کیپٹن صفدر صاحب نے کیوں بنایا ہوا؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ زمین واقعی میں ان کے ہی ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کی اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کا معاملہ ان کا بڑا کچا ہے. تو وہ مسئلہ لے کے عدالت میں اس لیے لے کر آنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ محض زمین کا مسئلہ نہ بنے, اس کے ساتھ عقیدہ بھی وابستہ ہو, اور جب عقیدہ وابستہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جج کے لیے اپنا فیصلہ سنانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ جج نے اب یہ فیصلہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ نہیں کرنا ہے, اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس وقت عدالت سے باہر جو لوگ کھڑے ہوئے بستر لگا کے لیٹے ہوئے ہیں ان کے چہروں پہ کیا لکھا ہوا ہے, ان کے عزائم کیا ہیں, ان کی دھمکیاں کیا ہیں, وہ اس بنیاد پہ وہ فیصلہ سنائے گا. باقی اقبال صاحب کی بات رہ گئی ہے, تو اقبال صاحب کے اوپر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اقبال صاحب ایک انتہائی مظلوم انسان, ہماری ریاست نے ان کے متھے اتنے جھوٹ مارے, اتنے جھوٹ لکھے ہیں, اس کے بارے میں کہیں ہیں ان کو. مثال کے طور پہ وہ خود, یعنی ایسے جھوٹ بھی ان کے گلے میں ڈالے گئے کہ جس کو اقبال صاحب نے خود مسترد کیا ہوا. آپ چنگیزی کی بات کرتے ہیں, اقبال صاحب نے خود یہ کہا کہ میں جمہوری نظام کو اس لیے نہیں مانتا کہ جمہوریت کے اندر اول اقبال صاحب نے کہا کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جمہوریت کا فلسفہ آیا تو اس کے خلاف ریزسٹنس بالکل اسی طریقے سے ہوئی جیسے سیکولرزم کے خلاف ہوتی ہے, اور خود اقبال نے بھی اس کو مسترد کیا. جب وجہ پوچھی گئی تو شعر میں بھی انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ اس نظام کے اندر لوگوں کو تولا نہیں جاتا, بس گنا جاتا ہے, چاہے وہ جیسے بھی ہوں. لیکن جب وہ وقت گزرا تو اس کے بعد اقبال صاحب نے خود یہ فرمایا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. وہ جمہوریت کے قائل ہو گئے. جب جمہوریت کے قائل ہو گئے تو میرے لیے وہ سیکولرزم کے قائل ہوئے, اس لیے کہ ابھی ان کے سامنے یہ اتنا بڑا طاقت کے ساتھ سیکولرزم والا مسئلہ آیا نہیں تھا. سیکولرزم کے قائل ہو گئے, جمہوریت کے قائل ہو گئے. لیکن جمہوریت کے ساتھ انہوں نے ایک لاحقہ ساتھ اور لگا دیا کہ بھائی میں روحانی جمہوریت کا قائل ہوں. روحانی جمہوریت. اب روحانی جمہوریت کیا ہوتی ہے بھائی دنیا میں؟ یا جمہوریت ہوتی ہے یا جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اب روحانی جمہوریت کیا ہے؟ روحانی جمہوریت کے اندر پھر سے وہ پیشوائیت آ جاتی ہے, جس میں ایک ہی وقت میں اقبال کہتے ہیں کہ میں پیشوائیت کو نہیں مانتا, اور روحانی جمہوریت کا نام لے کے وہ پیشوائیت کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہو تو اس کے اوپر ایک مجلس شورا الگ سی ہونی چاہیے جو نیچے چیک رکھے, جیسے ایران میں آپ کے ہے. ایران میں پورے عوام کا وزڈم ایک طرف, اور پارلیمنٹ کے اوپر جو ایک کونسل بنی ہوئی ہے جس میں چند افراد بیٹھے ہوئے ان کا وزڈم ایک طرف. اگر 98% آف دا پاپولیشن آف ایران ایک فیصلہ اپنے وزڈم سے سنا دے تو اوپر کونسل میں بیٹھے ہوئے 20 سے 25 افراد اس فیصلے کو مسترد کر سکتے ہیں. یہی وہ پاکستان میں ہوا, اور یہ اسی نقطہ نظر کی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد جب پاکستان میں رکھی جا رہی تھی تو وہ بنیادی طور پہ اقبال کے اسی تصور پہ رکھی جا رہی تھی. اور یہ پاکستان میں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اوپر چیک رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کھڑی کی گئی, اور عدالت کے سامنے شریعہ کورٹ کھڑی کی گئی. ٹھیک, اور اس کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہ تھا
کہ عدالت میں سپریم کورٹ میں جتنے بھی تعداد میں افراد بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کچھ بھی سوچ رہے ہوں، اگر شریعہ کورٹ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ ان کو نہیں کرنے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، وہ اپنے وزڈم سے اپنے پبلک کے لیے اور اپنے پبلک کے اپروول کے ساتھ ان کے لیے کیا بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے اکثریت کے ساتھ فیصلہ کریں، لیکن اس کے مقابلے میں بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ قانونی اور آئینی حیثیت حاصل نہیں ہے جو ایرانی کونسل کو ہے، لیکن پھر بھی اس کو اسٹیٹ مشینری کو ساتھ ملا کے اپنے مخالفین کا استحصال کرنے کے لیے، گھیراؤ کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے کے لیے وہ ایک بڑا اچھا سا ٹول ہے۔ یعنی آپ پارلیمنٹ کے اندر کتنے بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہوں، 4 مولوی صاحبان فیض آباد سے نکلیں گے، آئیں گے، آپ کو کہیں گے کہ آپ کے یہ فلاں وزیر قانون کا عقیدہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسٹیٹ آئے گی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، پارلیمنٹ کو نہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، دارالعوام کو نہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، جو سڑک پہ بیٹھے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ کیا کہ آپ کو وزیر قانون سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں عقیدہ نہیں پسند، ہمیں وضاحت چاہیے، تو اسٹیٹ جاتی ہے، وزیر قانون کو اٹھا کے لاتی ہے اور 4 علماء کرام کے سامنے بٹھاتی ہے کہ پوچھو ان سے عقیدے کے بارے میں۔ جب وہ 4 مولویان صاحبان ان کا انٹرویو کر لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اسٹیٹ ان سے پوچھتے ہیں ان 4 افراد سے کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر قانون کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو اسٹیٹ اب ان 4 مولویان کرام سے پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں وزیر قانون کا استعفیٰ چاہیے، اور اسٹیٹ خود چل کے جاتی ہے اور وزیر قانون سے استعفیٰ لے کے آ کے باہر غیر منتخب بیٹھے ہوئے 4 مولویوں کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے، اور پورے پارلیمنٹ کی تذلیل ہو جاتی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کی بھی تذلیل ہے، اس کو میں بطور عام فرد اپنے عوام کی بھی تذلیل سمجھتا ہوں، لیکن یہ سارا سسٹم ظاہر ہے کہ اقبال کے نقطہ نظر میں کھڑا کیا گیا ہے۔ باقی چنگیزی والی بات بھی میرا خیال ہے کہ اقبال نے خود اس کو مسترد کر دیا، وہ اس طرح پھر انہوں نے سوچنا یا سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ الہ آباد کا پورا واقعہ ہے کہ جب یونیورسٹی کے اندر وہ طلبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کاٹ کے دوسری طرف لے گئے اور یہ اشارہ دے دیا کہ میرے نقطہ نظر کے اندر ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ نوشد والا قتل بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس سپریم کورٹ میں جی فیض آباد دھرنا کیس بھی اس وقت زیر بحث نہیں لانا، لیکن نظریاتی اعتبار سے جو جس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، جو پوری ڈسکشن سے نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ ایک کورٹ ہے، چند ججز ہیں، 4-5 3 بلکہ بیٹھیں گے، اور پارلیمان نے ایک قانون بنایا، ٹرانسجنڈر ایکٹ بنایا، اور یہ زیادہ اچھی مثال ہوتی ہے کہ فرنود صاحب اس کو بیان کرتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو فیڈرل شریعت کورٹ نے 3 ججز بیٹھتے ہیں، اور پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے، ہر بندے کی ایک آزادی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس جنس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے، کیسے اپنی صنف کا اظہار کرنا چاہتا ہے، 3 ججز بیٹھتے ہیں اور اس کو کلعدم قرار دے دیتے ہیں۔ یہ وہ جو تصور جو جس طرح ایران کا انہوں نے بتایا کہ ایک سپریم کونسل ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اوپر چیزوں کو وہ کرتی ہے، تو آپ اس کا جواب دیں کہ کیسے یہ ایک ڈیموکریٹک جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جمہوری ملک ہے، عوام کی رائے آپ نے کہا کہ لے لی جائے، عوام کی رائے اسلام کے ہاتھ میں ہوگی، تو یہ بھی جو پارلیمان ہے وہ عوام کی رائے کا مظہر ہے۔ تو یہ پارلیمان نے کی جو رائے ہے، ایک قانون پارلیمان نے پاس کیا، اس کو اس انداز میں قدم قرار دینا، کیا معاشرہ اس میں آگے چل سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ فرنود عالم صاحب۔ میں ایک آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ضمنی طور پہ ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فرنود عالم صاحب آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں بھی قرآن کا کون سا ورژن اور ایسا ایک نزدیک ایک کا دوسرے کے نزدیک، اور پھر آپ نے کنکلوڈ کر کے کہ نہیں چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک نہیں ہے اس کو آپ اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ سکور کر کے پھر آگے نہ بڑھ جائیں، آپ اس پہ سیپریٹ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں بائی یہ فکری یتیموں کا یہ دین نہیں ہے۔ آپ کے 1400 سال سے مسلسل ہمارا یہ ایک لڑی ہے، تو بائی آل مینز میں 1 سال سے لائیو ہر سیٹرڈے کو، کبھی کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہر سیٹرڈے کو میں لائیو ہوتا ہوں، جس میں میں مسلمانوں سے بات نہیں کرتا،
میں انہی لوگوں سے بات کرتا ہوں جو قرآن پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اسلام پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں. میں دوبارہ لائیو آپ کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ قرآن کا کون سا ورژن کے ساتھ ان کے پاس ہے. وہی بات جو عمران شفیق صاحب نے اب فرمائی کہ ایک عدالت ہوتی ہے سو فورتھ. دیکھیں پہلے ہم نے ایک اصول طے کرنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے اصولی طور پہ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک قانون بنائیں اور ایک عدالت اس قانون پہ اپنی رائے اس طرح سے دے کہ اس قانون کو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے، اس قانون پہ وہ اس کو واپس بھیج دے اینڈ سو فورتھ. تو کیا اصولی طور پہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیٹس کوسچن نمبر 1. مجھے امید ہے کہ فرنود عالم صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اصولی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کے کسی بھی لیجسلیشن کو یو کے میں، پاکستان میں، آپ اس کے خلاف آپ ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. عمران شفیق صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں. تو عدالت بتا سکتی ہے کہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ڈز اٹ اکارڈ ود دی کانسٹیٹیوشن اور ڈز اٹ ناٹ؟ اگر ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ محض اس لیے ان ایکسیپٹیبل ہے کہ وہاں پہ ورڈ شریعہ لکھا ہوا ہے. دیٹس دی اونلی ریزن. اصولی طور پہ اگر آپ کا یہ موقف ہے تو ٹھیک ہے، صرف ساری عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس 3 آرگنز آف اسٹیٹ ہیں اس میں سے جوڈیشری کو ختم کرتے ہیں، صرف لیجسلیچر کو رکھتے ہیں. دیٹس اٹ. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جوڈیشری ہونی چاہیے تو پھر اگر کوئی شرعی عدالت ہے تو ورڈ شریعہ یہ ظرف پہ بھاری نہیں پڑنا چاہیے. اس سے آگے ایک بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. پوری دنیا میں ایک لیگل اصول ہے کہ جب کسی عدالت کے فیصلے کو آپ اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو جب تک بڑی عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے تب تک نچلی عدالت کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی اصول ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک عدالت ہے جس پہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا. گیس کریں وہ کون سی ہے؟ فیڈرل شریعہ کورٹ. فیڈرل شریعہ کورٹ پاکستان کی وہ عدالت ہے جس کے دانت نکال دیے گئے ہیں کہ آج آپ فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، دی مومنٹ چیلنج ایکسیپٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی جو پٹیشن ہے، اپیل ہے، وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے، اسی وقت فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ نلیفائی کر دیا جاتا ہے. فائل ہوتی ہے تو اسی وقت ختم کر دیا جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی عدالت ہی اتنی یتیم کیوں ہے کہ جب تک، اور یہ کرتے کیا ہیں ہمارے سیکولرز، میں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ارلی 90s میں سود کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور رولز کے مطابق سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جائے گا، جو بینچ بنے گا وہ عام بینچ نہیں ہوگا، وہ ایک اسپیشلسٹ بینچ ہوگا جو کہ شریعہ کے ساتھ کمپلائنٹ ہوگا. پتہ ہے وہ بینچ کب بنا؟ Forget it. Didn't happen. فیڈرل شریعہ کورٹ میں دوبارہ جسٹس مسکان زئی اس پہ فیصلہ دیتے ہیں اور 2027 تک کے فریم ورک دیتے ہیں کہ پاکستان سے سود کو آپ ختم کریں. عشاء کی نماز کے وقت مسجد کے باہر ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے. What do you think who are we dealing with? جج کے فیصلے کو تو آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے ایسے ختم کر دیا، ساتھ جج کو بھی مار دیا. ہمیں نہ بتائیں اور وہ بعد میں ٹھیک ہے کس نے رسپانسبلٹی کلیم کر دی، وہ کر دیا. حالانکہ جن لوگوں پہ آپ رسپانسبلٹیاں ڈالتے ہیں وہ تو آپ کے نزدیک تو شریعت کے حق میں، وہ اپنا بندہ کیوں ماریں گے؟ اف یو آسک کریٹیکلی. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ عدالت کو یہ حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی فیصلے پہ یا کسی بھی پارلیمنٹ کے اپنے لیجسلیشن پہ اپنا فیصلہ دے. اگر وہ ہے تو آپ شریعت کو بھی اسی طرح سے حق دیں جس طرح سے باقی کو دیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے بات کی فرنود عالم صاحب نے جو ہماری کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی ہے نا، اسلامی کاؤنسل جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا فرنود عالم صاحب یا تو وہ ناواقف ہیں یا وہ مس لیڈ کر رہے ہیں. میں حسن ظن رکھوں گا، میں کہوں گا وہ ناواقف ہیں. ہماری اسلامی نظریاتی کاؤنسل کبھی بھی کسی فیصلے کو، معافی چاہوں گا، لیجسلیشن کو چینج نہیں کر سکتی ہے، بلکہ پارلیمنٹ میں سرٹن پرسنٹیج، اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو 40%، اگر وہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پتہ تو وہ ریفر کرتی ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو اور وہ اپنی اوپینین دے کے اس کو واپس پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے پاس ہی رائٹ رہتا ہے. جی سر، یہ جو ٹرانسجنڈر والا معاملہ یہ ایک
جو جس بنیاد پر سوال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کچھ حقوق حاصل ہیں، پوری دنیا میں حاصل ہیں، آئین آپ کے حقوق دیتا ہے، ان کو ایکسپریس کرنے کی آزادی ہے، آپ مذہب کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیر از اے کویسچن کہ آپ لیجسلیشن جب بھی آپ قانون بناتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بیس پہ تو بناتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو بیس ہوگی. اگر وہ بیس مذہب ہے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے تو اس پہ اعتراض کیوں؟ کسی سیکولر کے پاس کیا حق ہے کہ وہ مذہبی ملک میں مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو کہے کہ یہ غلط ہیں اور تم میجورٹی میں ہو، میں مائنورٹی میں ہوں، اس کے باوجود تم غلط ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں بھائی اس ملک میں اس کی ایک بیس ہے نا اس کے ساتھ. جی کیا یہ اگر آپ اس بات کو مان لیا جائے تو اگر پاکستان میں میجورٹی کہہ دے کہ ہمیں اسلام نہیں چاہیے تو کیا اسلام غلط ہو جائے گا؟ اسلام غلط بالکل نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں گے، جو آپ کا موقف ہے آپ اس سے پیچھے ہو جائیں گے کہ جمہوریت کی میں رائے مان لیتا ہوں؟ میری ایک پبلک پوزیشن ہے، میں دوبارہ سے اسٹیٹ کر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے سیکولرز نے یہ ٹرانسجنڈرز ایکٹ کو لٹرلی ایک چور دروازے سے ہم پہ مسلط کیا، کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو نہیں کیا، کوئی ڈبیٹس نہیں ہوئی، کوئی پبلک کو اویئر نہیں کیا گیا، بس لوگ سامان سمیٹ کے 2018 کی آخری سیشن میں اس اسمبلی کے گھر جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ بل پاس کرا دیا بغیر کسی کو بتائے ایون کہ یہ ہے کیا. آپ اس طرح سے کریں گے تو بات ٹھیک نہیں ہے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹیز بنائیں، آپ اسٹیٹ لیول پہ آئیں، آپ الیکشن لڑیں، آپ اپنے مینیفیسٹو میں لکھیں کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن چینج کریں گے، ریلیجن کو ریاست سے سیپریٹ کریں گے. لوگ اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ آئیں حکومت میں، یہ سارے کام کریں. ہم آپ کو بحیثیت حکمران ایکسیپٹ کریں گے لیکن پیسفل ڈیموکریٹک ریزسٹنس آپ کے خلاف ہم جاری رکھیں گے، لیکن حکمران کے طور پہ آپ ہمارے ہو جائیں گے. لیکن اگر لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، the think about it کہ پاکستان کو سیکولر کرنے کا پھر ایک طریقہ پیچھے بچ جاتا ہے اور وہ ہے ایک فورسڈ ڈکٹیٹرشپ. بائی دا وے پاکستان کے فکری لوگ جو سیکولرزم پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آلریڈی اس آئیڈیا کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ یہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اویئر کرو، ان کے اوپر سیکولرزم مسلط کرو، جو کہ انآفیشلی تو کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، انآفیشلی تو کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران شفیق صاحب کا کویشچن تھا کہ کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، شور آپ آئیں ڈیموکریٹک طریقے سے، بنائیں اپنی پالیسیز، کریں، ہم پہ یہ مسلط نہ کریں. ہمیں یہ نہ کہیں جو آگے کہا نا فرود عالم صاحب نے کہ وہ شریعت کس طرح کی ہونی چاہیے. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا کہ شریعت کس طرح کی ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو آپ اس کی اپنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ فیض آباد میں جمع ہو جاتے ہیں اور وزیر کو بلا کے کہتے ہیں کہ چیزوں کو تبدیل کریں، تو قانون سازی کہاں سے ہو؟ موب کے ذریعے، موب جسٹس کے ذریعے آپ سارے کام کرواتے ہیں. یہی تو ان کا اعتراض ہے. یہ اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا، مجھے یہ پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. یہ مشال صاحب کی بات ہو یا جا کے جلسوں کی بات ہو، دھرنوں کی بات ہو، دیکھیے جب کسی بھی چیز کی آپ رزلٹ کو آپ اسیس کرتے ہیں تو اس پروسیس کو انالائز کیے بغیر اس رزلٹ کو انالائز نہیں کر سکتے جس پروسیس کا یہ رزلٹ ہوا کرتا ہے. 70 سال سے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ کبھی آپ نے لوگوں کو دیا ہی نہیں. شریعت اس ملک میں آئی ہی نہیں. اشرافیہ آخری گھر میں جو رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے اس کو بھی چوس لیتی ہے، اور وہ سیکولر ہے. بائی دا وے میں اگین کہتا ہوں وہ سیکولر ہے، پالیسی لیول پہ وہ سیکولر ہے. لوگوں کو آپ بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، عدالتوں میں نسل در نسل کیس چلتے ہیں. یہ ہے لوگوں کو وہ پیکج دیا ہوا، تو اس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ وہ سلوک کریں گے آپ کے ساتھ جو کسی ایسے اب تو خیر مہذب ملکوں میں بھی نہیں ہوتا. پیرس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جلا کے رکھ دیا، انہوں نے صرف 2 سال پینشن کی ایج اوپر کی تھی کہ آپ کے بنیادی حقوق جب نہیں ملتے ہیں تو لوگ ایک دم سے پھر ہائپر ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ انصاف نہ ہو بلکہ عدالتوں میں ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے موب جسٹس نہ ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت لے کے آئیں. عدالتوں میں جب لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے، لوگوں کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ میرے دادے کا کیس بھی آگے، میرے بھی آگے پوتے نے آگے لڑنا ہے، 6 جنریشنز گزر جائیں گی، تو لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گیو دیم دا جسٹس دے ڈیزرو، ایوری تھنگ ول بی فائن. اتنی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ پروسیس وہی رہے کہ نتیجہ چینج ہو جائے. اچھا پاکستان میں یہ بات کہنا کہ لوگ
جمہوریت کے راستے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم حکومت کریں گے، اور وہ جمہوری راستے سے آتے ہیں، اور پھر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اکثریتی بنیاد پہ، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ قوانین بنا رہے ہیں، تو اگر وہ اکثریتی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ایک جمہوری ہونے کی حیثیت سے آپ یا کوئی بھی کون ہوتے ہیں کہ جو اس فیصلے کو مسترد کرے یا اس کو نہ مانے. ٹھیک، مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں. پاکستان میں جمہوریت تو خیر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو کہ بیسیکلی مذہبی نقطہ نظر سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے، وہ مسئلہ ہے میجورٹیرینزم کا، وہ ہے اتھارٹیرینزم کا. وہ کیا ہے؟ یہ جو اکثریت کا استبداد ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا تکبر ہوتا ہے بیسیکلی. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کلر میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کلر کی وجہ سے اس کے رائٹس کم کر دیے جائیں، فلاں شخص عقیدے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے اس کے جو رائٹس ہیں وہ کم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. تعداد میں زیادہ ہونا، محض تعداد میں زیادہ ہونا جمہوریت کے اندر کسی بھی قانون سازی کا جواز نہیں ہوتا. ہمیں بیسیکلی اپنے اجتماعی شعور میں کچھ باتیں ہم نے طے کی ہوتی ہیں. اگر ہم سیکولرزم کے کانٹیکس میں بات کریں گے اور وہ چیزیں ہمارے کانشیس میں آتی ہیں، وہ کیا بات ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں طے ہیں، مطلب وہ جمہوریت نے طے کی ہوئی ہیں اور ہمارے کلیکٹیو وزڈم نے یہ طے کی ہوئی ہیں کہ ہم رنگ، نسل، قوم، زبان، علاقے، عقیدے کی بنیاد پر کسی کی تفریق نہیں کریں گے. پھر وہ چاہے تعداد میں کم ہو تب بھی نہیں کریں گے. لیکن ہمارا جو جمہوری سیٹ اپ ہے ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر، جس سے ہمیں بنیادی طور پہ اختلاف ہے، اور جو مذہبی جمہوریت سے یا مذہبی سیاست سے اختلاف ہے، وہ بنیادی طور پہ ہے ہی اس دو باتوں پر. ایک یہ کہ محض تعداد میں زیادہ ہونا ان کے پاس ہر بات کا جواز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 افراد ہیں ٹوٹل اور 95 افراد نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس میں سے یہ والا شخص جو اس کو قتل کر دینا چاہیے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں قتل کر دینا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ 95 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، سو لہٰذا اس کو قتل کیا جائے. یا ہم نے جو ابھی تک قانون سازی کی ہوئی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ والا جو 5% طبقہ ہے یہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ گدھے. اچھا، پھر آپ اگلا قانون بناتے ہیں اور اس میں اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے، اب آپ گدھے ہیں نا چونکہ، تو آپ 4 ٹانگوں پہ چل کے بھی دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں 4 ٹانگوں پہ کیسے چلوں، ہے ہی نہیں میری. تو کہہ رہا نہیں، چونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم گدھے ہو، اب تمہیں 4 ٹانگوں پہ چل کے بھی دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا جبر، جو کہ بیسیکلی اتھارٹیرینزم کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک بات ہو گئی. دوسری بات، سوال پھر میں آپ کو، اسلامی نظریاتی کونسل. اچھا، خیر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کانٹیکس میں جملہ میں نے نہیں کہا تھا. یہ میں نے جو فیض آباد پہ مولویان صاحبان بیٹھے ہوئے تھے جو عقیدہ چیک کر رہے تھے اسکینر لگا کے، میں نے ان کے متعلق یہ بات کہی تھی. لیکن میں نے یہ ہرگز یہ نہیں کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا، یہ میں نے خود یہ جملہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے علم ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار ہے وہ اس کونسل جیسا نہیں ہے جو ایرانی کونسل ہے، اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتھارٹی کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ چیزیں بڑی سیدھی اور سادھی تو نہیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو قرارداد مقاصد کی مثال دی کہ قرارداد مقاصد والے دن بیسیکلی ہم نے یہ طے کر دیا کہ یہاں پہ سوسائٹی میں کچھ ایک طبقہ ہے، اس طبقے کی حکومت اور اختیار ہوگا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہو، چاہے اسے منتخب نہ کیا جائے، اس کے باوجود اس کا اختیار ہوگا. آپ کی اجازت سے کہ بیک اینڈ فورتھ ہم تھوڑا کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوائنٹس میں رہ جاتی ہیں. تو آپ کے 1-2 پوائنٹس ہیں، میں اس پہ کوئی 1-2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرارداد مقاصد میں یہ طے کر دیا گیا کہ ایک خاص طبقہ ہے وہی حکومت کرے گا، آپ اس کی کوئی 2-3 پروویژنز بتا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف وہی اس پہ قبضہ کرے گا یا حکومت پہ صرف انہی کی اجارہ داری ہوگی؟ دیکھیں، سروے کروا لیں ایک، یہ اتفاق نہیں ہے کہ جو طبقہ قرارداد مقاصد کے حق میں ہوگا وہی طبقہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم کے خلاف نکلے گا. سر میں نے 1-2 بتا سکے تو جی 2 پروویژنز کا میں نے پوچھا تھا قرارداد. نہیں 2 میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں. موبائل پہ کھول کے دوبارہ دیکھ لیجیے گا.
قرارداد مقاصد میں کسی طبقے کی اجارہ داری کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرارداد مقاصد اس کے بالکل الٹ ہے۔ قرارداد مقاصد تو بات کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جہاں سوشل جسٹس ہوگا، جہاں پولیٹیکل جسٹس ہوگا، جہاں اکنامک جسٹس ہوگا۔ قرارداد مقاصد یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان میں جو رول آف لا ہوگا اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت، فیڈریشن کے تحت پاکستان کا نظام چلے گا۔ پاکستان کی قرارداد مقاصد یہ طے کرتی ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوگی وہ ہوگی through chosen representatives of the people of پاکستان۔ صرف ایک نقطہ ہے جو شاید آپ کو اس میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone، یہ کہتی ہے، اور پھر آگے کہتی ہے the power and authority so bestowed upon the people of Pakistan shall be exercised through chosen representative as a sacred trust، یعنی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ہم اس اختیار کو استعمال کریں گے جسے خلافت ارضی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس قرارداد مقاصد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان میں تھیوکریسی یا کسی ایسے مولوی طبقے کی حکمرانی، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو عوام کی حکمرانی کی بات کرتی ہے، عوام کے نمائندوں کی بات کرتی ہے۔ آپ قرارداد مقاصد کے اوپر لوگوں نے بالکل ویلڈ سوال کیا ہے کہ قرارداد مقاصد پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ایک نقطہ بتا دیں اس کا کہ جس کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ واقعی جو آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں یہاں لوگوں کے سامنے وہ اس کے مطابق ہو۔ بتا دیں، موبائل کھول کے یقین مانے اس کو کھول کے پڑھیں پوری قرارداد مقاصد کو اور اس کے مطابق آپ بتا دیں۔ یہی بات انہوں نے سوال کی ہے۔ اب میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے، ماڈریٹ کرنا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں حضرات کو قانون کی طرف زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے۔ آپ اسلام اور سیکولرزم کے جو فلسفہ ہے اور نظریات ہیں ان پر بات کرتے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا عرض کر رہا تھا۔ آپ راجہ صاحب کے سوال کا جواب دے دو۔ ہاں، کہ اس میں کوئی پروویژن دکھائی جائے کہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پہلے دن قرارداد مقاصد میں ہی یہ بات طے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس زمانے میں ہندوستان اپنا آئین تشکیل دے چکا تھا اس زمانے تک ہم نے صرف قرارداد مقاصد بنائی تھی، ٹھیک۔ اور قرارداد مقاصد میں یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ غیر مسلم اقلیتوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا، وہ قرارداد مقاصد میں طے ہوگا، جس کو آگے پھر کنٹینیو کیا 1973 کے آئین نے۔ سر آپ بتا سکتے ہیں جی غیر جو اقلیتیں ہیں اس کا بتا سکتے ہیں کیا طے کیا گیا تھا؟ کہ جو آپ کے پاکستان کے جو کچھ مناصب ہیں، مثال کے طور پہ کچھ وزارتیں ہیں، کچھ صدارت ہے، وزارت عظمیٰ ہے، اسی طریقے سے وزارت اعلیٰ تو اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ریاست کا جو ریاست کے نہیں یہ ہے اتنا لکھا ہے کہ مائنورٹیز کو اور ڈپریس طبقے کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جائے گی، ان کو زیادہ حقوق دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو آپ کی ہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو اقلیتی کمیونٹی تھی انہوں نے کھڑے ہو کے آپ کی اس قرارداد مقاصد کو مسترد کیوں کیا؟ نمبر ایک، پارلیمنٹ کے اندر، باہر نہیں، پارلیمنٹ کے اندر۔ ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے، ایک دلت رہنما ہے جوگندر ناتھ منڈل، ہندو، قائد نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں، ہم آپ سے کام لینا چاہتے ہیں قانونی اور آئینی حوالے سے۔ وہ آئے، وہ آپ کے پاکستان کے پہلے وزیر قانون بھی ہیں ہندو، ٹھیک۔ جب قرارداد مقاصد منظور ہو رہی تھی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو جوگندر ناتھ منڈل نے آگے بڑھ کے قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا، اور ان سے اپنی ہی کمیونٹی نے پوچھا کہ جب ہم اس کو مسترد کر رہے تھے تو آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ تو جوگندر ناتھ منڈل نے کہا کہ میں نے بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ ووٹ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مذہبی نعرے تقسیم کے لیے لوگوں کو دیے گئے تھے یہ جسٹ فیس سیونگ کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک ٹرانزیشن لینا چاہتے ہیں، سو لہٰذا میں نے اس لیے قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سیاسی بات ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ہی ٹائم میں جب وہ وزیر قانون بنتے ہیں
تو جوگندر ناتھ منڈل استعفیٰ دے دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ استعفیٰ دیتے ہیں اپنی وزارت سے، بلکہ وہ پاکستان کی شہریت بھی چھوڑ دیتے ہیں، پروٹوکول چھوڑ دیتے ہیں، قلمدان چھوڑ دیتے ہیں، اور واپس جاتے ہیں بنگال جہاں سے وہ آئے تھے کلکتہ، اور کلکتہ کے مضافات میں وہ جھگیوں میں رہتے رہے. وزارت تک انہوں نے چھوڑ دی. آپ کیوں چھوڑا اس کے اوپر مقالہ جات موجود ہیں، لیکن مقالہ جات اگر نہیں بھی پڑھ لیں تو کم از کم جوگندر ناتھ منڈل کا استعفیٰ ہی پڑھ لینا چاہیے، جو کہ چارج شیٹ ہے اس پورے قرارداد مقاصد کے اوپر. یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا آج کل جو فیشن بنا ہوا ہے کہ جنرل ضیاء نے شروع کیا، جنرل ضیاء نے شروع کیا. جنرل ضیاء نے کچھ بھی نہیں شروع کیا. اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ تب رکھ دی گئی تھی، اور اس کی ایکسٹینشن یا ایکسپینشن پھر ہمیں 73 کے قانون میں نظر آتی ہے، اور اس کا آگے اضافہ پھر ہمیں جنرل ضیاء کے دور میں نظر آتا ہے. اس کا اگلا اضافہ پھر ابھی پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھ لیا. مطلب جیسے قیصر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ایک ہی شریعت کے لوگ ہیں تو ایک ہی جج کو اسی شریعت کا ماننے والا کیوں قتل کرے گا. بھائی اسی شریعت کے ماننے والے تھے، کھڑے ہوئے اور ابھی سینٹ میں بل منظور کیا. اسی شریعت کے ماننے والے تھے، ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے منظور کیا گیا خاص طور سے، جن کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی. اسی مکتبہ فکر نے کھڑے ہو کے دیوبندی مکتبہ فکر کے 3 علماء کرام کے اوپر FIR کٹوا دی. ٹھیک ہے، تو یہ FIR ایک دوسرے کے خلاف پچھلے جو صرف 2 مہینوں کے اندر کٹی ہے. کیوں کٹی ہے؟ میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ بنیاد. جی سر، بہت معذرت کے ساتھ منڈل صاحب کا کیس بھی اس میں بہت بات کی جا سکتی ہے، بٹ وہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں ایک آخری دفعہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی 2 پروویژنس آپ ایسی بتا سکتے ہیں قرارداد مقاصد کی کہ جس میں یہ ہو کہ ایک طبقے کے پاس حکومت رہے گی اور کوئی ایک ایسی پروویژن کے اقلیتوں کو ان کے اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ طلب ہوں گے، یا جو بھی آپ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. ٹو دیٹ افیکٹ اف یو کین گیو 3 دیٹس فائن. آپ نہیں کرنا چاہتے اپنا پوائنٹ آپ وڈرا کریں، ہم آگے بڑھ جائیں گے. وہ بھی ایک اچھی ایکڈیمک روایت ہوگی، بچے بیٹھے ہیں ان کے بھی سیکھنے کی ہوگی کہ ڈبیٹس میں اٹس اوکے ٹو وڈرا یور پوائنٹ اینڈ موو آن. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب میں اتھارٹیرینزم کی بات کروں گا، میجورٹیرینزم کی بات کروں گا، تو وہ اس کانٹیکس میں کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد کی بات شروع جو کانسٹیٹیوشن میں شروع ہوتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اور پوری تاریخ کی روشنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. وہ حاکمیت اعلیٰ بیسیکلی پاکستان میں رہنے والے ایک طبقے کی ہے، اور وہ تب بھی ہے جب وہ الیکٹ نہ ہو اور جب وہ پارلیمنٹ میں نہ ہو. ایک منٹ. جی. پھر اسی طریقے سے آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ریاست کا سربراہ کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے سید مودودی صاحب، پتہ نہیں اس کا حوالہ تو ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرارداد مقاصد کے بعد الحمدللہ پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا. جی کوئی حوالہ اب ہمیں نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک جملہ اچھا سا تو میں نے کہا کہہ دیتا ہوں اس حد تک. اچھا بہرحال وہ میں نے خود کہہ دیا تھا کہ اس کا حوالہ شاید موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے جب آپ غیر مسلموں کے بارے میں یہ دیکھیں، آپ جب طے کرتے ہیں نا ایک کلاس کہ میں اس کو سمجھتا ہوں اقلیت، میں بطور سیکولر یہ سمجھتا ہوں، میں روک تو نہیں رہا کسی کو، اپنی رائے دے رہا ہوں، میں بطور سیکولر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اکثریت اور اقلیت میں نہیں جا سکتے. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقلیت ہے اور ان کے رائٹس یہ ہیں، ان کا انتخابی حق یہ ہوگا، ان کا دستوری حق یہ ہوگا، ان کا پارلیمانی حق اس طرح سے ہوگا، اور وہ ہم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، تو وہ بیسیکلی جیسے آپ شناختی کارڈ کے اوپر پوچھتے ہیں نا کہ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، پاسپورٹ کے اوپر آپ پوچھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، آپ داخلہ فارم میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، جو دنیا میں کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے، تو وہ آپ بنیادی طور پہ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں. وہ ریاست اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میرے علم میں ہو کہ آپ کی کون کون سی چیزیں تھوڑی کم کرنی ہے، اس میں کٹوتی کرنی ہے. اس کو آگے چلتے ہیں. آخری سوال ہے آپ سے، اور اس کے بعد ان سے اسی سوال، وہی آخری سوال ان سے بھی ہے. آپ اس میں ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 5 منٹ آپ کے پاس ہے. عمران صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ اب آخری طرف سوال کی طرف جا رہے ہیں، میں ایک 2 چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے، آپ اپنا پورا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں 5 منٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہو. آپ اپنے اسٹیج کو اس پوری آڈینس کے سامنے جو یہاں موجود ہیں، آپ کن دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر ریاست ہونا چاہیے اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ آپ کو
پاکستان سیکولر ہونا چاہیے، اس کے لیے میرے پاس وہی دلائل ہیں جو ہندوستان کی جمعیت علماء ہند کے پاس ہے یا وہاں کی جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ پاکستان کیوں سیکولر ہونا چاہیے، اس کے لیے میرے پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے کینیڈا کے مسلمان جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے امریکہ کے اندر مسلمان ایک لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی اور اس کے پیچھے میری خواہش بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ کچھ ماورائی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کریں گے، اور وہ ماورائی چیزوں کی تشریح کرنا اور اس کی تفصیل بیان کرنا وہ کچھ ہی عقل مند لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ کریں گے، اور اس کی بنیاد پہ ہم صرف فیصلے اس بنیاد پہ کریں گے کہ ہم اکثریت میں ہیں۔ محض اکثریت میں ہونا کچھ نہیں ہوتا۔ میری نظر میں، یہ شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ میرے نقطہ نظر میں حقیقت وہ نہیں ہے جو بیسیکلی ہندوستان میں بی جے پی بیان کر رہی ہے۔ میری نظر میں جو سچائی ہے، جو انسانیت ہے، وہ نہیں ہے بیسیکلی جو ہندوستان میں آر ایس ایس یا بی جے پی جس کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ حقیقت اور سچائی وہ ہے جو وہاں کے مسلمان بیان کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی معاملہ جو ہے نا، جو صحیح منہج ہے وہ نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمان بیان کر رہے ہیں یا مذہبی مسلمان بیان کر رہے ہیں۔ میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، صرف جو مذہبی تصور سیاست رکھنے والے جو مکتب فکر بیان کرتا ہے، وہ میرے لیے سچائی اور حقیقت نہیں ہے۔ میرے لیے سچائی اور حقیقت جو ہے وہ ہے جو یہاں کے پسے ہوئے طبقے بیان کرتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا، ایک سروے ان سے بھی کروا کے دیکھ لینا چاہیے، ایک بڑی نمائندگی ان کو بھی دے لینی چاہیے، لیکن محض اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم صرف اس مسیحی کو نمائندگی دیں کہ جو پہلے آ کے قبول کرے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہاں یہ اچھا والا مسیحی ہے، یہ اچھا والا ہندو ہے، اس لیے کہ اس نے ہر وقت 24 گھنٹے اپنے سینے کے اوپر پاکستان کا بیج لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہندوستان کے خلاف بلا وجہ مظاہرے کر رہا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ نہیں، ان کو آزاد اور خود مختار رکھ کے ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں۔ جو مسئلے مسائل وہ آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان میں ہر اقلیت کی تعداد میں وقت کے ساتھ کمی آئی ہے۔ پشتونخوا کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، کہاں گے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے سکھ ڈاکٹر، کہاں گئے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہندو پروفیشنلز، کہاں گئے آپ کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور آپ کے بزرگوں کے ان کے ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، جو ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کہا رہے ہوتے تھے اور جو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے شادیاں اٹینڈ کرتے تھے اور ان کے گلاس ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے تھے، ایک ہی گلاس میں ہمارے بزرگ ان کو پانی پلایا کرتے تھے، اور مسلمان ہی تھے۔ لیکن پرابلم وہاں آئی کہ جب ہم نے مذہبی تصور سیاست پیش کیا اور ہم نے، مجھے اجازت ہے، اب تو 5 منٹ کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کریں۔ اچھا سوری میں واپس لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آپ کے یہی مسلمان یہاں پہ موجود تھے، تو اس سیکولرزم سے مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا قبائلی نظام جو ہمیشہ سے سیکولر ہوا کرتا تھا، جس میں ہمارے والدین ہمارے بزرگ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، ان کی مسلمانی سے کسی کو کیا پرابلم تھی؟ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ حجرے میں بیٹھتے تھے، وہاں فیصلے کرتے تھے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، اور حجرے کا اور مسجد کا جو منصب تھا وہ انہوں نے بالکل الگ الگ رکھا ہوا تھا۔ اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ قرآن پڑھیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کوئی پرابلم ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے لے کے پشتونخوا تک سارے علاقوں میں حجرے کو جواب دہ کر دیا گیا ہے مسجد کے آگے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہو گیا؟ نہیں۔ جب میں قرارداد مقاصد کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ایکسپینشن اور اس کے ایکسٹینشن میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ترتیب بالکل ایسی کر دی گئی ہے جیسے آپ کے علاقے میں حجرہ ہوتا ہے، ایک بڑا مرکز پارلیمنٹ، مسجد اس کے نیچے ہوتی ہے ایک جی ایچ کیو، اور جی ایچ کیو جواب دہ ہوگا پارلیمنٹ کو۔ لیکن آپ کے گاؤں کے اندر حجرہ نیچے آ گیا، مسجد اوپر چلی گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب کہ آپ کے پاکستان کی سیاست میں پوری لمبی ایک ریس کے بعد جی ایچ کیو کو اوپر کر دیا گیا الحمدللہ، اور پارلیمنٹ کو اس کے نیچے لگا دیا گیا۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی شک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ نیچے ہے، اوپر ہے، اور پارلیمنٹ نیچے ہے، تو بھائی میرے پاس کوئی شک وک تو نہیں ہے، لیکن میں پورے تاریخی پس منظر میں بتا سکتا ہوں اور تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، جس کے نتیجے میں آپ کی عدالت
اور آپ کی باقی اشرافیہ اوپر آئی اور دارالعوام مارا گیا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کلچر کو کیوں ختم کیا گیا, اور میرے پاس اس کا جواب یہی کہ اسی لیے کہ آپ کے علاقوں میں جو کلچر ہوتا ہے اس کے اندر ہارمنی ہوتی ہے, اس کے اندر کو ایگزسٹنس ہوتی ہے, اور وہ چونکہ اس علاقے اور اس گاؤں کے لوگوں کے وزڈم سے پیدا ہونے والا ایک تصور ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر آپ معاملات کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. تو ریاست نے چونکہ پہلے دن ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جمہوریت پسند اور آئین پسندی ہمارے یہاں کبھی بھی نہیں رہے گی, تو لہٰذا انہوں نے آپ کے پاس جو ایک آخری نیوٹرل پلیس جو کلچر کی صورت میں رہ گیا تھا وہ بھی مار دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو اداروں کا ماتحت ادارے تھے وہ سارے کے سارے اوپر چلے گئے, اور جو عوامی ادارے تھے, اختیار کے ادارے تھے میرے اور آپ کے, وہ سارے کے سارے الحمدللہ نیچے آ گئے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. پورے 5 منٹ میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی ہے. صاحب آپ نے اپنی بات کرنی ہے, لیکن اس بات میں ایک چیز کا حوالہ نہیں چاہیے معذرت کے ساتھ, وہ یہ کہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اسلام آئے. اس کے علاوہ دلائل آپ سارے دے سکتے ہیں, اور تصور یہ کر لیں کہ ہم سارے سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو تو کیوں ہو, اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, جو آپ دیجیے گا پلیز. ایز لانگ ایز اٹس رائٹ, کہ جو مین چیز ہے وہ نہیں کہہ سکتا, باقی ساری میں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں میرا یہ بات میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے عرض کی تھی کہ میرا سیکولرزم سے کوئی ایشو نہیں ہے. جن ممالک میں سیکولرزم کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے کریں. جیسے میرا سیکولرزم سے کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو بت پرستی کے بارے میں ہے, کہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا, لیکن جو اسے ٹھیک سمجھتا اس کا رائٹ ہے. تو پاکستان میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم نہیں ہونا چاہیے, تو آپ ہمیں وہ میکنزم بتائیں جس کے تحت آپ لوگوں سے ان کی ڈیموکریٹک ول کو چھین کر ان کے اوپر سیکولرزم مسلط کر سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی یہ بات میں نہیں کہہ سکتا, تو میں نہیں کہہ رہا, میں آگے بڑھتا ہوں اس سے. دیکھیے سیکولرزم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انکوہیرنٹ پالیسی ہے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت آپ کو بتائے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. جیسے ٹیک لٹل کیو فرام فرنون صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ سیکولرزم اگر آ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سو پریکٹیکلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم جب آئے گا تو آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نہیں کھاتے. میں تو میرے کئی دوست ہیں مسلمان ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. would that be a compulsory thing on me کہ نہیں میں بیٹھوں گا, ابھی سیکولرزم آ گیا ہے. That's not a rational argument in favor of secularism. اب پاکستان میں سیکولرزم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں سیکولرزم ختم ہو رہا ہے. There is a reason کہ دنیا میں پوسٹ سیکولرزم رائز کرنے کے بعد وہ بھی ڈکلائن پہ اب پوسٹ سیکولرزم کی طرف دنیا جا رہی ہے. سیکولرزم میں کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہوگا نا آخر, کہ دنیا اس کو طلاق دے کے آگے بڑھ رہی ہے, بھی ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار اٹ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکولرزم میں جبر ہے, سیکولرزم میں انکوہیرنس اس لیول کی پائی جاتی ہے کہ ابھی فرنون صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے, میں ان سے متفق ہوں, لیکن میرا ان سے اختلاف پتہ ہے کس چیز پہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ آپس میں مل بیٹھ کے جو کریں, جن میں کوہیرنس ہو, لوگ بات چیت آپس میں کریں. دا مومنٹ آپ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس کی پریمس اسلام ہو, کہ وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, سب ایکسیپٹیبل ہے, لیکن وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کے درمیان ایک ایسا پیراڈائم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کو کیا دلیل چاہیے سیکولرزم کے لیے؟ دس از ہاؤ اٹ کمز. اور پرٹیکولرلی جو اسلامی ملک ہیں, آپ ہسٹری دیکھیں 1928 رضا شاہ پہلوی حکم دے رہا ہے وہ آدمی اپنی پولیس کو کہ عورتوں کے چہرے سے نقاب چھینو, اور انہوں نے چھینے اور وہیں ان کے سامنے پھاڑ کے سڑکوں پہ پھینکے. اس چیز کے خلاف ڈیموکریٹک ریزسٹنس ہو رہی ہے کہ بھائی سیکولرزم میں تو تم کہتے ہو تمہاری ذاتی زندگیاں تمہارے لیے ہیں, تو میری ذاتی زندگی میں میرے کو نقاب پہنا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ احتجاج 1935 میں ہو رہا ہے, پیسفلی ہو رہا ہے, گولیاں مار کے ان لوگوں کو بھون دیا گیا.
یہی سیکولرزم جب ترکی میں جاتا ہے تو وہاں پہ اذانیں وغیرہ سب کچھ بین، ختم، جو کچھ ہوگا وہ ان کی اپنی زبان میں ہوگا. ذاتی زندگی میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اذان دینی چاہیے، عربی میں دینی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عربی میں پڑھنی چاہیے، تو اسٹیٹ کون ہوتی ہے اسے روکنے والی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکولرزم کے دھوکے میں نہ آئیں. اس میں کلیمز ہی کلیمز ہیں، ہسٹریز آپ سیکولرزم سے قتل، خون، جبر یہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو صرف پیچھے لفظ بچے گا سیکولرزم. دیٹس آل دیر از ٹو اٹ. وہ تو پرانے زمانے کے لوگ چلیں، وہ تو ختم بھی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج دنیا میں 750 سے زیادہ ملٹری بیسز کسی مذہبی ملک کی ہیں یا کسی سیکولر ملک کی ہیں؟ سیکولر ملک کی. عراق میں اپ ٹو 1 ملین پیپل لوگوں کو مروانے کے پیچھے کوئی مذہبی ملک کھڑا ہے یا سیکولر ملک کھڑا ہوا ہے؟ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو سپورٹ کی جا رہی ہے اسرائیل کی، وہ دنیا کا کون سا طبقہ کر رہا ہے؟ سیکولر طبقہ کر رہا ہے، مذہبی طبقہ نہیں کر رہا ہے. ہاں اس میں ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دوں گا سیکولرز کو کہ جو ساؤتھ امریکہ کے ہیں ان کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے مردوں والا کام کیا ہے. شور جو ہم مسلمان نہیں کر سکے وہ انہوں نے کیا ہے. وہ سوشلسٹ ہیں، ہمارا سوشلسٹ سے بالکل نہیں بنتی ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. تو ہم انہیں اس چیز کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بڑھ کر کیا. لیکن بائیں لارج دنیا میں جو پالیسی ہے اس وقت، جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، وہ ساؤتھ امریکنز کے پاس نہیں ہے، وہ نارتھ امریکہ کے پاس ہے، وہ یورپ کے پاس ہے. وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس وقت دنیا سے سیکولر طاقتوں کو آپ ریموو کر دیں. یہ بات میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کہی تھی، میں یہاں پہ اس کو ایک اور ورژن اس کا آپ کے سامنے شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ سیکولر طاقتوں کو ختم کر دیں تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ ٹیکنالوجی وہاں سے بہت زیادہ آتی ہے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو ڈیوائسز اور گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوں گی. بات ہو سکتی ہے مزید بس. لیکن فرنود عالم صاحب کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ دنیا میں اگر آج یہ سیکولر ملک نہ ہوں تو بہت سے لوگ زندہ آج بھی ہوں گے. بہت سے بچے لکھنے نہیں ہوئے ہیں، گھر نہیں نکلے ہوئے ہیں. Because in a nutshell, this is what secularism is, which is the reason کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ وہیں پہ اپنی موت مر چکا ہے. ٹیوٹا اور ہونڈا کے بارے میں کہتا ہوں کہ، اور ہمارے جو عام طور پہ جو طبقہ ہے جو سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے، فرنود صاحب سامنے بیٹھے ہیں اس لیے میں ان کے منہ پہ بات کر سکتا ہوں کہ جیسے ٹیوٹا اور ہونڈا 1-2 جنریشنز آؤٹ آف ڈیٹ گاڑیاں پاکستان میں لانچ کرتا ہے نا، ہمارے پاس یہ سیکولرزم، ایتھیزم، ڈارونزم یہ بھی 1-2 جنریشن پرانا آتا ہے. تو بھائی جہاں کا لے کے آ رہے ہو وہاں ختم ہو گیا. سیکولرزم آ گیا. Why are you putting it back in the ویسے میں نے فرنود صاحب کہہ رہے تھے میں نے بات کرنی ہے 2 منٹ، تو نام صاحب نے مجھے ہدایت پکی کی تھی کہ 8:30 سے پہلے ختم کرنا ہے. 2 منٹ پھر کیسر صاحب کو بھی دے دیں گے. ایک چھوٹا سا سوال نمبر رکھیے سر. میں کہتا ہوں کہ 2 نہ دیں، آپ آخری 10 دیں جس میں ہم ایک دوسرے سے کچھ کوشچنز پوچھ سکیں. میں 5 منٹ ٹھیک. میں صرف اس ایک بات کو دیکھیں، یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دینا کہ دنیا میں سیکولرزم ختم ہو رہا ہے، یہ تو وہی بات ہے. آپ کے سامنے کھڑا بھائی یہاں پاکستان سے دنیا چھوڑ کے، آبادی چھوڑ کے سیکولر ممالک میں اگر جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہے کہ وہاں جا رہی ہے، یا ہندوستان سے اگر کوئی بھاگ کے کسی اور طرف نکل رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی کہ وہاں سے مسلمان نکل کے کہیں جا رہا ہے. کوئی اسلامی جا کے مسلمان مسجدیں آباد کرتے ہیں، اپنے لیڈرز بناتے ہیں، لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. میں بتاتا ہوں. اب سیکولرزم کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں بالکل بھی نہیں ہے. اس کا کانٹیکسٹ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اتنے سارے امیگرنٹس ہیں جو ساری دنیا سے گئے ہیں، خاص طور سے اس طرح کے لوگ جو پاکستان اور مصر جیسے علاقوں سے وہاں پہ گئے ہیں، جو اپنا ایک خاص تصور سیاست رکھتے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہ لوگ وہاں کے شہری بھی ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے وہاں پہ ایک کلچرل ڈیزاسٹر بھی پیدا ہوا ہے. اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور اس کلچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں وہاں پہ جو لبرل پارٹیاں ہیں ان کے اپنے پرسپیکٹیو میں لبرل پارٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جو کنزرویٹیوز کا ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اس میں جب اب پرابلم آ رہی ہے، جیسے ہم فرانس کی بڑی مثال دیتے ہیں کہ فرانس جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کسی خاص قسم کی قانون سازیوں میں یا خاص قسم کی پابندیوں میں مصروف ہے. اسی فرانس میں، یہ میں قیصر راجہ صاحب کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، کہ اسی فرانس میں
جو سیکولرزم کے حوالے سے کچھ ان کے اپنے مکاتب فکر کے، یعنی مسیحی لوگوں میں یہ پرابلم پیدا ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہاں پہ یہ آ گیا ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ جو مسیحی ہمارے پادری ہیں یہ اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکتے، یہ اپنی کوئی پارٹی نہیں بنا سکتے. انہوں نے اسکولوں کو جو ہے وہ ریاست سے ہمارے بالکل ڈیٹیچ کر دیا ہے معاملات میں. تعلیمی معاملات میں ہر حوالے سے انہوں نے ریاست کو، چرچ کو آگے پیچھے کر دیا ہے. لیکن کچھ قصبوں میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، ان مسلمانوں کو اپنے علماء کرام سے جوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ معاملات انتظامی سطح پہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو ان کو اعتراض ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مسیحیوں کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے بالکل ہی دیوار سے لگا کے رکھ دیا ہے، اور جو مسلم کمیونٹی یہاں آئی ہیں ان کو اپنے مفتیان کرام سے جوڑنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے طلاق کے اور آئلی مسئلے مسائل کو دیکھیں، ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو ریاست کے معاملات سے جوڑ دیا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک امریکہ کی ایک مثال، آخری امریکہ کی مثال، آخری بس میں بتاتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، میں اسرائیل کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں. کس کے ساتھ؟ بائیڈن کے ساتھ میں کیوں ہوں؟ بائیڈن کے ساتھ تو صرف امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں. باقی ہاں، اگر آپ ریپبلکن پارٹیز اور ڈیموکریٹس کو آمنے سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوں پولیٹیکلی. لیکن دیکھیں، ٹرمپ آیا امریکہ میں لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا، خاص طور سے امیگرنٹس کے لیے، نمبر ایک. نمبر دو، جو سیاہ فام لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور آپ نے محسوس کیا کہ امریکہ میں اس کے دور میں ایک پولرائزیشن پیدا ہوئی پولیٹیکل. پاکستان میں تو جو الحمدللہ پچھلے 4-10-5 سالوں میں پیدا ہوئی، اتنی نہیں، اس سے تو ذرا کمی تھی، لیکن ان کے کانٹیکسٹ میں وہ کافی زیادہ تھی. کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی مقبولیت کے لیے انہوں نے نسل پرستی پہ مبنی چیزوں کا سہارا لیا. نمبر ایک، سیکولرزم میں اس کی جگہ نہیں ہے. نمبر دو، جو ایونجلیکل آپ کا جو گروپ ہے مسیحیت کا، ان کا انہوں نے سہارا لیا، اپنے ساتھ ان کو شامل کیا، اور انہوں نے ان کے لیے کیمپینز چلائیں پورے امریکہ کے اندر.